السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ درس کی دوسری کڑی ہے یا دوسرا سلسلہ ہے۔ آج کے درس میں یہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے گی، یا قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر حدیث سے کی جائے۔ کل کے درس میں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جاتی ہے یا دوسری آیت کرتی ہے۔ اس سلسلے پر میں کچھ آیتیں بتائی گئیں، اور حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو مکمل نہیں ہو سکا، تو حدیث والے سلسلے کو آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو وہ آیتیں بتائی جائے گی جو آیت کی تفسیر آیت نہیں بلکہ حدیث کرتی ہے۔ آتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 238 پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ محل شاہد ہمارا ہے الصلاۃ الوسطی۔ صلوات عام نمازوں کی حفاظت کرو، عام صلاۃ کی حفاظت کرو، اور بالخصوص اسپیشل طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ تو صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن کی آیت میں نہیں ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے ہم کو اس کا تذکرہ، یا اس کی تفصیل، اس کی توضیح، اس کی وضاحت، یا صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں، سنت میں۔ ہاں، مسلم میں آپ دیکھیے 627 627 مسلم صحیح مسلم 627، ہاں 627۔ ہاں ملی کسی بھائی کو؟ ہاں پڑھیے۔ مسلم کی حدیث ڈائریکٹ حدیث پڑھیے، سند اور راوی کا نام چھوڑ دیجیے۔ دوسری روایت میں دیکھیے عن صلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ صلاۃ العصر بھی ہے۔ مسلم چونکہ وہ ایک نمبر، جب تک سند کے راوی نہیں بدلتے صحابی تب تک نمبر وہی رہتا ہے۔ ہاں نہیں، صلاۃ الوسطیٰ کی شرح بھی ہے، عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ اور کسی بھائی کو ملی؟ مسلم میں کیا وہی نمبر کنٹینیو چلتا جب تک صحابی تبدیل نہیں ہو جاتے۔ جب صحابی مان لیجیے حدیث حضرت علی سے ہے، جب ابو ہریرہ سے آ گئی تو حدیث نمبر تبدیل ہو جائے گا۔ 627 627۔ حدیث وہی، دوسری سند کے یا دوسری طریق میں کچھ اضافہ ہوگا جس میں صلاۃ العصر کا بھی تذکرہ ہے۔ ہاں نمبر وہی رہے گا، سند تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاں طریق، ہاں یہ الفاظ ہے، ہاں نمبر وہی ہوگا، کنٹینیو ہوگا، چونکہ سند صرف تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہوگی، طریق تبدیل ہوا ہوگا۔ یہاں پر صلاۃ وسطیٰ کی شرح کی جا رہی ہے، صلاۃ وسطیٰ کا مطلب بتایا جا رہا ہے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ صلاۃ وسطیٰ سے انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا جو صلاۃ عصر ہے۔ جب صلاۃ وسطیٰ کی شرح حدیث میں مل گئی تو باقی اور کسی شرح کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کس کی مثال ہوئی کہ آیت کی تفسیر حدیث کر رہی، جیسے صلاۃ وسطیٰ کی شرح صلاۃ العصر مسلم کی اس حدیث میں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ واقعہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے متعلق ہے، جب مسلمانوں کے سارے دشمن اپنے باطل گمان کے اعتبار سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ آئے تھے۔ سورہ احزاب میں پڑھیے
اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، چہار جانب سے جو تمام دشمن تھے، کفار، مشرکین، یہود، سب آئے تھے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ نے ان کو ناکام واپس کر دیا، لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ سورہ احزاب میں پڑھیے غزوہ احزاب کے واقعات کو، یا سورہ بخاری میں جو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب سے متعلق جو ابواب ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، بڑے طاقت سے آئے تھے، بڑے زوم سے آئے تھے، بڑے فخر کے ساتھ آئے تھے، ابھی مسلمانوں جتنے دشمن سب ایک ساتھ حملہ کریں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، جس غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے اللہ نے انہیں لوٹا دیا، لڑائی ہوئی نہیں۔ ہاں وکفى اللہ المؤمنین القتال، مومنوں کو اللہ نے قتال سے بچا لیا۔ ادھر غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں کچھ نہیں ہوا کہ مطلب کہ اس شان و شوکت سے آئے تھے کہ نام و نشان مٹا دیں گے۔ پھر غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ان کا بنو قریظہ کا خاتمہ کیا گیا۔ بنو قریظہ ہی نا کہ بنو نذیر، بنو قریظہ کو اس واقعے کے بعد جلا وطن کر دیا گیا مدینہ سے۔ تو محل شاہد صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ عصر۔ اس کی تعین، اس کی توضیح کہاں سے ہو رہی ہے؟ حدیث سے۔ لغوی طور پر ایک لطیفہ اس میں آیت میں یہ ہے کہ اس آیت میں صلاۃ مفرد اور صلاۃ جمع دونوں مستعمل ہے۔ اس آیت میں صلاۃ مفرد یعنی واحد اور صلوات جمع، ایک ہی لفظ کا مفرد اور جمع دونوں مستعمل ہے، یہ لغوی لطیفہ ہے۔ آتے سورہ نساء کے آیت نمبر 34 پر، ہاں 34 پوری آیت کا آخر واللاتی تخافون نشوزہن، ہاں وضربوہن۔ اس آیت میں زوجین کے احکام بتائے گئے ہیں کہ آپس میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے، اور یہ حقیقت میں اس ناحیے سے اخلاقی اور تربوی پہلو بھی ہے زوجین کے لیے۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، معمولی سے اختلاف ہوا تو طلاق، وہ طلاق کیا جو آخری حل تھا، اور بہت ہی جب ساری کوششیں فیل ہو جائیں تب وہ حل تھا۔ پہلے کیا نام ہے، نصیحت کی بات ہے، بستر الگ کرنے کی بات ہے، اس کے بعد ہلکی پھلکی مار کا تذکرہ ہے، یہ بھی ناکام ہو جاتے تو پھر آپس میں ایک دونوں طرف سے طرفین سے حکم کو کیا بول سکتے ہیں آسان لفظوں میں؟ حکم ہاں، جو دونوں طرف سے، ایک آدمی شوہر کی طرف سے، ایک آدمی بیوی کی طرف سے، اور دونوں اس نیت سے بیٹھے کہ مسئلے کا حل ہو جائے، یہ نہیں کہ آ کے اور مسئلے کو بگاڑ دیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ تو طلاق آخری حل تھا، اس کو پہلا حل بنا دیا گیا ہمارے یہاں۔ طلاق جو آخری حل تھا اس کو پہلا حل بتا دیا گیا۔ تو یہ تین ترتیب سے بتائی گئی چیزیں، پہلے نصیحت کرنا ہے، نہیں تو بستر الگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ضرب، جو محل شاہد ہمارا ضرب ہے، چونکہ اس کا لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں کہ مطلب چاہے جس طرح مارو، بہت سختی سے مارو، کہیں بھی مارو، نہیں، اس کی حدیث میں اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ ضرب کس طرح کا ضرب ہوگا؟ عام ہر طرح کا ضرب نہیں، ہلکی پھلکی ضرب، ہلکی پھلکی مار، اور ان میں بھی خاص طور پر چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم میں آ جائیے، اصل میں یہاں پر وضربوہن کی شرح مقصود ہے کہ ضرب سے کیا مراد ہے، آپ چاہے جس طرح مارتے رہیں، نہیں، تعین ہے ہلکی پھلکی مار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218 1218 ہاں صحیح مسلم 1218 1218۔ شاید لمبی حدیث ہوگی تو
سر محل شاہد میں پڑھ دیتا ہوں، شاید وہ مشکل ہو گیا، لمبی حدیث ہوگی تو محل شاہد پڑھانا مشکل ہے۔ حدیث میں ہے فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، مکمل حدیث کو نہیں لیتے، جو محل شاہد ہے اسے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوجَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَهُ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، یہ ساری چیزیں وہ کرتی ہیں جو نامناسب چیزیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام کرتی ہیں اور آپ کو چیزیں ناگوار لگتی ہیں اور حقیقت میں ناگوار لگنی چاہیے۔ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کرتی ہیں فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یہ محل شاہد ہمارا۔ آیت میں جو وَاضْرِبُوهُنَّ کہا گیا تو مطلق کسی بھی طرح مارتے پھرنا مراد نہیں ہے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، سخت مار نہیں، تیز مار نہیں، ایسی مارنے جس سے ان کے اعضاء ٹوٹ جائیں، زخمی ہو جائے، خون نکلنے نہیں، ہلکی پھلکی مار مراد ہے جس سے تعدیب ہو جائے، جس سے تعدیب ہو جائے اور جو کسی وجہ سے وہ غلط روش پر آ گئیں اس سے باز آ جائیں۔ حج کا موسم ابھی ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے جس میں آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کی، اس میں آپ نے خواتین کے حقوق بھی بیان کیے، اس میں آپ نے اس کی چیز وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاء، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ آپ نے اللہ کے کلمے سے ان کو حلال کیا۔ جہاں بہت ساری چیزیں حجۃ الوداع میں آپ نے بیان کی، وہاں پر آپ نے عورتوں کے حقوق بھی بتائے، خیر دوسری بات ہے۔ اور اسی طرح اسپیشل طور پر چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا، ابو داؤد کی حدیث ہے 2142 2142 ابو داؤد کی 2142، کون؟ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، ہاں وہ مسلم کی ہے 1218، وہ شاید وہ حجۃ الوداع کا حصہ ہو یا کسی لمبی حدیث کا جزء، اس لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں ابو داؤد کی 2142 ملی 2142 وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، وہ بھی لمبی حدیث ہے، صرف محل شاہد میں نے لیا جو ضرب سے متعلق ہے۔ 2142 2142 کیا مفہوم ہے حدیث کا کہ چہرے پر نہیں مارو، چہرے پر مارنا یہ تقریباً تمام لوگوں سے، بچوں کو یا خادم یا خادمہ کو، یا اگر آپ کسی وجہ سے کسی اور چھوٹے کو مارنے کی ضرورت پڑ جا رہی ناگزیر حالت میں تو چہرے پر نہیں مارنا ہے۔ تو ضرب یہاں پر عام ہے آیت میں وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن حدیث سے اس کی تخصیص کی جائے گی، حدیث اس کی شرح کر رہی ہے کہ ہلکی پھلکی مار مراد ہے اور اسپیشل طور پر خاص طور پر چہرے پر نہیں مارنا ہے۔ سمجھ میں آیا نقطہ؟ سورہ انعام میں آ جاتے ہیں، آیت نمبر 151۔ اخیر کی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ سورہ انعام کے اخیر کی یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اعتبار سے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، جس میں بہت ساری وصیتیں ہیں اور اوامر اور نواہی کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے ایک امر یعنی نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آپ کسی ایسے نفس کو، کسی ایسے انسان کو، کسی ایسی ذی روح کو نہ قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے جس انسان کو قتل کرنا حرام ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کا قتل کرنا برحق ہے، یہ مفہوم آیت کا الا بالحق۔ او برحق قتل کرنا کیا ہے اس کا تذکرہ آیت میں نہیں ہے۔ الا بالحق وہ کون لوگ ہیں جن کو برحق یا جن کا قتل کرنا ناحق نہیں، ان کا قتل کرنا حق ہے، برحق ہے، حق پر ہے، غلط نہیں ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث بخاری میں 6878 مسلم میں بھی ہے لیکن بخاری کا نمبر زیادہ بہتر ہے۔ صرف فرقان کے ہاں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، ہاں جو عباد الرحمن کے اوصاف بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا گیا۔ ہاں تو جن تین لوگوں کا قتل کرنا شرعاً جائز ہے ان کا تذکرہ اس حدیث میں، حدیث ملی کسی کو بخاری 6878 الا بإحدى ثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس
والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، یا المارق بھی ہو، بعض روایتوں میں المارق کا مطلب خروج کر جانا۔ تو تین طرح کے لوگ یا وہ لوگ، الحق لفظ یہاں پر بالحق کی شرح مقصود ہے، بالحق کی تفسیر مقصود ہے کہ بالحق سے کیا مراد ہے۔ تو جب بخاری اور مسلم کی حدیث ہم ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تین طرح کے یہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، شادی شدہ انسان زنا کرے۔ نمبر 2، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ وہ کنڈیشن ہے جو قصاص کی آیتوں میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ کی جو آیت ہے وہاں پر پڑھیں گے۔ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، دین چھوڑ کر، دین مطلب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیتا، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، شادی شدہ انسان زنا کرے۔ دوسرا، قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ معاف نہیں کرتے۔ نمبر 3، جو دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ ہاں، تو بالحق کی شرح، بالحق کی تفصیل کہاں پر ملتی ہے ہمیں؟ حدیث میں۔ سورہ انعام میں ہی آیت نمبر 153، اوامر اور نواہی، بلکہ اس کو غالباً ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جس میں وصیت کہا گیا، وصایا اللہ، اللہ کی وصیتیں۔ یہ پوری آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک لے لیجئے۔ ابھی 153 کی آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورہ انعام میں ہی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ صراطی، پہلے لفظ کو آپ دیکھیں، صراط کیا ہے؟ مفرد یا جمع؟ مفرد۔ وہی دعا جو سورہ فاتحہ میں بتائی گئی، سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن جب اس صراط کے اپوزٹ میں جو لفظ استعمال کیا گیا، وہاں کیا کہا؟ ولا تتبعوا، نہیں اسی آیت میں، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، یہ سبل جمع ہے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، سبیلہ اللہ کے راستے سے، کتاب و سنت کے راستے سے، جہاں کتاب و سنت کا راستہ جو اصل راستہ، اس کے لیے اللہ نے مفرد لفظ استعمال کیا۔ دوسری ایک آیت ہے، شاید اکثر لوگوں کی یاد ہوگی، قل ھذہ سبیلی، سبیل مفرد ہے، سبیل مفرد ہے۔ جو شیطانی راستے ہیں، جو وہ راستے جو کتاب و سنت سے الگ ہیں، جن کا ٹارگٹ یا جن کا اینڈ، جن کا انجام غلط ہے، جو شیطانی راستے ہیں جو جہنم تک لے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے سبل کا لفظ استعمال کیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اس حدیث کی شرح میں، حدیث یہ سنن میں نہیں ملی، مجھے سنن دارمی میں ملی، سنن دارمی میں حدیث نمبر 208۔ اور حدیث کی کچھ کتابیں ایسی، جیسے خاص طور پر سنن دارمی کا مقدمہ ہے، اور اس طرح مقدمہ ابن ماجہ کا مقدمہ ہے، جس طرح صحیح مسلم کا مقدمہ اصول حدیث اور مصطلح الحدیث کے نائے سے بڑا اہم ہے، اس طرح سنن دارمی کا مقدمہ علماء کہتے ہیں، یا ابن ماجہ کا مقدمہ اتباع سنت کے نائے سے بڑا ہی اہم مانا جاتا ہے۔ ہاں، تو اس کی شرح ابن مسعود کی حدیث ہے سنن دارمی میں۔ حدیث کا مفہوم اکثر لوگ سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی، یہ آیت پڑھی، اور آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لائن کھینچی، اور آپ نے کہا ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیمہ، صراطی مستقیمہ کی شرح آپ نے لکیر کھینچ کر کی، سیدھی راہ، سیدھی لکیر کھینچی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مستقیماً، بعض روایات میں وقال ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ جو ہے جس کو اللہ نے صراطی مستقیمہ کا، اللہ کے رسول نے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ، سیدھی لائن، سیدھی لکیر ہے، کیا ہے یہ؟ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے، جس کو دوسری آیت میں قل ھذہ سبیلی کہا گیا۔ پھر وہ جو سیدھی لائن آپ نے کھینچی، اس کے آزو بازو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی بہت ساری لکیریں کھینچی، جس کو شاید زگ زگ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں۔ سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، اس کے آزو بازو ٹیڑھی میڑھی زگ زگ جیسی بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی، اور ان لکیروں، ان لائنوں کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ ھذہ سبل، ھذہ سبل وعلی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، یہ سیدھے لکیر، سیدھی لائن صراط مستقیم کے علاوہ جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، ان میں سے ہر لکیر پر، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس راستے کی جانب بلاتا ہے۔ ان ٹیڑھے میڑھے جو راستے ہیں، جو
ربانی راستے، وحی کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ان راستوں کی جانب شیطان بلاتا ہے۔ اللہ نے کہا فلا تتبعوا السبل، تو ان شیطانی راستوں کی اتباع نہ کرو، شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلی۔ تو اس کی مزید وضاحت یہ حدیث جو سنن دارمی کے حوالے سے مجھے ملی، آپ نے کہا ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، صراط مستقیمہ کا آپ نے شرح حدیث میں کہا کہ پریکٹیکل طور پر لائن کھینچ کر، سیدھی لائن کھینچ کر آپ نے بتایا ھذا سبیل اللہ، اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیر آپ نے کھینچی اور کہا ھذہ سبل، ھذہ سبل۔ تو اس آیت کی عملی تفسیر پریکٹیکل طور پر آپ نے لکیر کھینچ کر بتایا کہ دیکھو سیدھا راستہ ہے جو سبیل اللہ ہے، جو ربانی راستہ ہے، جو کتاب و سنت کا راستہ، جو جنت کو جانے والا راستہ، اور دائیں بائیں بہت ساری لکیر کھینچی اور آپ نے بتایا کہ یہ راستے جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں یہ شیطانی راستے، ان راستوں سے، ان طریق سے بچنا۔ ہاں، اس کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت لیتے جس کا عقیدے سے تعلق ہے، شاید یہ اس موضوع پر آپ لوگ پڑھے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ ہاں، کس کی آیت پہلے آیت 24 سورہ انفال، آیت کا آخری جو ذکر اللہ وَعَلَمُوا، ہاں بلانے والے، آپ بلانے والے شاید آپ کہہ رہے تھے، ہاں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تُحْشَرُونَ، ہاں آپ شاید بلانے والی یاد کہہ رہے تھے مبارک بھائی، وہی ہے استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ، لیکن یہاں پر جس لفظ کی شرح کرنا ہے وہ بین المرء وقلبہ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ کل شاید اشارہ کیا تھا کہ جن چیزوں کے تعلق اللہ سے، آپ دیکھیں وہاں حصر کا اسلوب استعمال کیا گیا ہے، یہاں بھی دیکھیے آیت کے آخری لفظ کو دیکھیے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت میں حصر کہاں پر ہے؟ آیت میں حصر کہاں پر ہے؟ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیت ملی، آیت نمبر 24 سورہ انفال کی، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، حصر کہاں پر ہے؟ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جو اس کا معمول تھا اس کو پہلے لائے، یعنی تحشرون الیہ، تحشرون الی اللہ، الہ کو مقدم کیا، الہ ہو ضمیر لوٹ رہی اللہ کی طرف، جس کا تذکرہ پہلے آیا ان اللہ، الہ تحشرون، اللہ ہی کی طرف تم لوگ جمع کی جاؤ گے۔ کل کے درس میں بتایا تھا کہ جب مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے یا معمول کو مقدم کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظ میں جس کو آخر میں آنا چاہیے وہ اس کو پہلے کر دیا جاتا ہے، تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے ایاک نعبد۔ اور عموماً جن چیزوں کا تعلق ہے اللہ سے، اللہ کی ذات سے، ان میں یہ اسلوب غالب ہے، الیہ تحشرون، اللہ کی جانب تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ ابھی جس چیز کو سمجھنا ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے یا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، لفظی ترجمہ یہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کی مزید وضاحت، اس کی مزید تفسیر، مزید توضیح مسلم کی وہ حدیث کرتی ہے، جو حدیث آپ لوگوں اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، ان قلوب ہاں بین اصبعین من اصابع الرحمن، مسلم حدیث نمبر 2654، یعنی مسلم میں سمجھیے اخیر کی حدیث ہوگی، مسلم کا حدیث نمبر 2654۔ حدیث کا لفظ ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنو آدم کے دل، انسانوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ عقیدے کے مباحث میں آپ اس کو پڑھے ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ دعا سکھلائی، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، مختلف اور دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ ہے دعا حدیث میں موجود ہے۔ محل شاہد ہمارا یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کی مزید تفسیر، مزید وضاحت مسلم کی حدیث کرتی ہے، جس میں کہا گیا کہ انسانوں کے دل رحمان کے دو انگلی کے درمیان ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ اور اسماء و صفات سے متعلق یہ وہ نصوص ہے جن پر ہم ایمان لاتے ہیں،
اس کی کسی طرح کی تعویل نہیں کرتے۔ یہ کس طرح بینیت ہے، کس طرح فوقیت ہے، جس طرح اللہ کی ذات کے شایان نشان ہے، اور کسی چیز کا کسی چیز کے درمیان میں ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ ہونا، اس سے حلول لازم نہیں آتا، اس سے حلول لازم نہیں آتا۔ کوئی چیز کسی چیز کے جہاں پر کیا کہا گیا حدیث میں، جیسے آیت میں پہلے بین المرء وقلبہ، یہ حدیث میں بین اصبعین من اصابع الرحمن، بینا کہنے سے درمیان میں کہنے سے کیا یہ ضروری آتا ہے کہ جو چیز جس کے درمیان وہ چیز اس سے مکس ہو؟ نہیں۔ جیسے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ کو لیجئے، جو بیچ میں بندہ بیٹھا ہے کیا وہ ضروری ہے کہ آپ نے آزو بازو والے بالکل مکس ہے اس طرح؟ یا ایسے میں ایسے مثال دیں، یہ ابھی 3 انگلیاں میری، 3 انگلیاں کیا ابھی آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس انگلی کو بینا بولیں گے، لیکن فاصلہ کر دیجیے آپ ایسا، تو بھی یہ بیچ والی انگلی اس کو درمیان میں ہی تو بولیں گے، لیکن ابھی کیا اتصال ہے، مکس ہے؟ نہیں۔ قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ کی، وہاں اللہ نے بینا کا لفظ استعمال، لیکن بہت بڑا گیپ ہے، اللہ نے بینا کا لفظ استعمال کیا ہے اور بہت بڑا گیپ ہے، اور جس میں اللہ کی مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا، والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ آپ اس آیت کو دیکھ لیجئے، کیونکہ صفات کی آیت کی شرح کر رہے ہیں لوگ، بہت سارا اشکال کرتے ہیں کہ اللہ نے بینا کہا جس سے حلول لازم آتا، نہیں، حلول لازم نہیں آتا، یہ رب کی ذات کے شایان نشان ہے۔ جب رب کی مخلوقات کے لیے بینا استعمال ہوا اور وہاں کوئی حلول لازم نہیں آتا، تو رب کے لیے حلول کیسا لازم آئے گا جو عرش پر مستوی ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ کی مخلوقات کا تذکرہ، اس میں اللہ نے بینا کا لفظ استعمال کیا۔ کس کو آیت یاد ہے؟ اللہ کی مخلوقات کا جو تذکرہ، اس مفہوم کی آیت سورہ بقرہ میں ہے، اور پھر سورہ آل عمران کے غالباً اخیر میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 263 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، 26 نہیں، سوری، نمبر 164 ہے، 164 ہے، ان فی خلق السماوات والارض۔ ہاں، جو محل شاہد ہمارا، اصل میں یہاں پر صرف بینا کا لفظ ہے، بینا کو سمجھانا، یہ تمام آیتوں میں ایسا ہے جہاں فوقہ کا لفظ آتا ہے اللہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حلول لازم نہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آیت کے اخیر میں ملا یہ لفظ، آپ کو آیت میں یہ لفظ ملا۔ سحاب کا مطلب بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہے، بین السماء والارض، سحاب بادل کلاؤڈ، یہ کہاں؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سحاب بادل آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، کیا سحاب زمین سے ملا ہوا یا آسمان سے ملا ہوا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کی مخلوقات میں اللہ بینا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، حلول لازم نہیں آتا، تو اللہ تو کے لیے اس سے اعلیٰ مثال ہیں، اللہ کے لیے اس سے اعلیٰ مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ سحاب کو اللہ نے کہا وہ بین السماء والارض ہے، اور سحاب نہ تو زمین کو ٹچ کرتا ہے نہ تو سما کو ٹچ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بینا ہے، پھر بھی وہ بینا ہے، اور اللہ کے لیے اس سے اعلیٰ مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ ہاں، تو ہم جس کی شرح کر رہے تھے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس کی مزید وضاحت، مزید تفسیر مسلم کی حدیث کرتی ہے، جس میں کہا گیا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں۔ بینا کہ یہ مطلب نہیں کہ ٹچ کیے ہوئے، یہ نہیں، وہ اللہ کی ذات کے جس طرح شایان نشان ہے، جن آیتوں میں فوقیت کی بحث ہے، جو کہ ابھی وہ عقیدے کے مباحث نہیں، اس لیے اس بحث کو نہیں چھڑتے۔ سورہ انفال پر آ جائیے، سورہ انفال میں آیت نمبر 60 سورہ انفال پر ہی ہیں ہم، اس کے بعد ہی شاید آیت ہے، ہاں 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بلکہ تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے اکثر علماء اس آیت کو ذکر کرتے ہیں، اکثر علماء اس آیت کو ذکر کرتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں میں نے تفسیر کو پڑھ کر یا اپنے طور پر جمع کی، لیکن یہ مثال یا یہ آیت یا اس آیت کو اکثر علماء ذکر کرتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کو حدیث کے بعد میں۔ محل شاہد یہاں پر وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور سورہ انفال سورہ توبہ بڑی اہم آیتیں، پلاننگ کے ناحیے سے بھی یہ آیت بڑی اہم ہے، آپ ان کے لیے تیاری کر رکھو، طاقت کے اعتبار سے آپ ان کے لیے تیاری کر رکھو، دشمن کے لیے تیاری کر کے رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوہ سے مراد کیا ہے؟ قوت کا لفظ یہاں پر عام ہے، لیکن حدیث میں قوت کی شرح کیا کی گئی؟ قوت کی وضاحت یا قوت کا ایکسپلینیشن کس سے کیا گیا؟ رمی سے، رمی سے، مسلم میں کی حدیث نمبر 1917 1970 ہے۔
مسلم 1917. ملی مسلم کی حدیث سے پڑھیے. ہاں ہاں ہاں. الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. قوت کی آپ نے وضاحت کی. جب کسی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر، قرآن کی کسی آیت کی توضیح تفسیر اللہ کے رسول کے کلام میں مل گئی، حدیث میں مل گئی، پھر کسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں. اور باقی وہ تمام تفسیر جو اس کے خلاف جاتی وہ ساری تفسیریں باطل ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر کلام رسول سے مل گئی. تو قوت کی تفسیر آپ نے کیا کی؟ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. یعنی تکرار کے ساتھ 3 مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا، جس کو نحو کے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تاکید. تاکید کی بھی 2 قسم ہوتی ہیں. تاکید لفظی، لفظ کو ہی ریپیٹ کر دیا. وہ محمد محمد آیا، جا محمد، یا جا محمد محمد. ایک تاکید معنوی ہوتی ہے جس کے کچھ الفاظ ہے، جیسے نفس ہے، قلعہ ہے، قلتا ہے، اجمع. وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. بڑی جامع ہے تاکید معنوی کے لیے. یہاں تاکید لفظی نہیں، تاکید معنوی. کلھم پھر اجمعون، 2 تاکید معنوی. کلھم اور اجمعون، تاکید معنوی کے 2 الفاظ. اور اس طرح اگر تاکید کو دیکھنا تو الملائکہ میں بھی تاکید ہے. کس طرح تاکید ہے؟ جمع استعمال کیا اور الف لام استغراق کے لیے. استغراق مطلب ملائکہ کی تمام قسموں کو شامل ہے. وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا ابلیس تو نہیں سجدہ کیا. اللہ نے دوسری آیت کان من الجن، وہ ملائکہ کے جن سے تھا ہی نہیں. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر 3 تاکید لگی ہوئی ہے. ملائکہ میں الف لام اور ملائکہ کا جمع ہونا، کلھم تاکید معنوی اور اجمعون تاکید معنوی. اور یہاں پر جو حدیث میں ہم پڑھی اس آیت کی شرح میں الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، یہ تاکید لفظی ہے. تاکید لفظی. ہاں، تو قوت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لفظ سے کی؟ یا قوت کی تفسیر حدیث میں کیا کی گئی؟ رمی. اور رمی کی تفسیر علماء پہلے کیا کرتے تھے؟ کس کو معلوم ہے؟ رمی کیا ہے؟ رمی ہاں، تیر پھینک. عموماً تیر اندازی لوگ کہتے تھے. تو یہ بھی ایک معنی ہے، لیکن یہی معنی نہیں ہے. یہ بھی ایک مفہوم ہے، لیکن صرف یہی مفہوم نہیں ہے. جیسے جمرات کو کنکری مارتے، جس کے ہمارے ہاں عرف میں شیطان کو کنکری مارنا شیطان نہیں ہو، وہ سنت رسول ہے. جو آپ نے حجۃ الوداع میں کہا تھا خذوا عنی مناسککم، تو اس طریق پر عمل ہے، ملت ابراہیمی پر، سنت رسول پر عمل ہے. کوئی شیطان نہیں وہاں پر. تو اس کے لیے لفظ جو عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ رمی. جمرات کو مارنا. تو کس سے مارتے ہیں؟ کنکری سے. رمی جمرات وہ بھی ایک رمی ہے. اور اس میں بھی جو ہمیں سنت کی اتباع، اصل سنت کی اتباع بڑی اہم چیز ہے. لوگ اس میں غلو کر جاتے ہیں. کوئی کس سے مارا؟ چپل سے. کوئی بیگ اٹھا کے مار رہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارا مثل حصل خزف. آپ کہہ سکتے ہیں وٹانا کے دانے، چنے کے دانے کے برابر، معمولی سا چھوٹا سا دانہ. اور بڑی بڑے بھی اٹھا کے نہیں مارنا. اس میں بھی رسول کے سنت کی، رسول کے طریقے کی اتباع مقصود ہے. مثل حصل خزف. تو جس کو پہلے اگر آپ لوگ بھی بچپن میں دیکھو، جس کو گلیل چلانا کہتے ہیں بچے، اس کا کیا کہتے ہیں، پرندوں کا شکار کرتے تھے یا بدماشی کرتے تھے، کسی درخت پر پھل آیا اس کو مار رہے ہیں، گلیل چلانا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ وہ بھی رمی ہے، وہ بھی ابتدائی چیز ہے. باقی دنیا ایڈوانس ہوتی جائے گی تو جتنے بھی آلات حرب و ضرب بنتے جائیں گے وہ رمی میں داخل ہیں. دشمن کو زیر کرنے، دشمن کو مارنے، اپنے ملک کو بچانے یا دین کو بچانے کے لیے جو بھی آلات حرب و ضرب استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سارے رمی میں داخل ہیں. کس طرح داخل ہیں؟ کہ جو بھی آلات استعمال کر رہے ہیں وہ سب میں رمی پائی جا رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ کیا آلات ہے مجھے نہیں معلوم، ابھی جو لیٹسٹ حال، ہاں تو اس میں بھی رمی ہے کہ نہیں؟ گولی نکلتی ہے یا کیا؟ دوسرا گولی ہی نکلتی ہے نا.
مطلب فاسٹ نکلتی دور تک، اس کا رینج دور تک جائے گا، لیکن رمی سے وہ خارج نہیں ہے، رمی سے وہ خارج نہیں ہے۔ جو اس کی ابتدا بھی لوگ پتھر سے مارتے تھے، بہت سارے لوگ پتھر سے مارتے ہیں، یا ایک بچہ دوسرے بچے مستی کرتے مارتے ہیں، کبھی کبھی اسکولوں میں پینسل چلا کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہ بھی رمی ہے۔ گلیل سے مار رہے ہیں آپ کسی، وہ بھی رمی ہے۔ بلکہ آپ نے کتاب الصید یا ذبائح میں پڑھیں گے کہ آپ نے جاندار جانور کو اس کو روک کر اس پر نشانہ سادنے سے منع کیا، کیونکہ وہ زورو ہے۔ لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، نشانہ بچے مارتے تھے، مستی کرتے، تو آپ نے اس سے منع کیا۔ جیسے مان لی مرغی کو کبوتر کو آپ نے اسے زندہ اس کو کھڑا کر دیا اور اس پر نشانہ سادھ رہے ہیں، ہاں ٹارگٹ کرنا۔ جیسے آپ بیلون کو کر کے نشانہ مارتے ہیں نا، وہ فیسٹیول میں ایسا بہت ساری جگہوں بنائے رہتے ہیں، بیلون بنا وہ اس کو نشانہ مار، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی ذی روح کو، جاندار، کسی بھی جاندار چیز کو، چاہے انسان ہو حیوان، انسان تو بڑی اعلیٰ شے ہے، کسی جاندار کو بھی، چاہے بطخ ہو، مرغی ہو، کبوتر ہو، اس کو زندہ آپ اس کو نشانہ سادھیں اور بار بار نشانہ سادھیں، اس کو یہ اس سے منع کیا گیا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا۔ تو رمی میں وہ تمام آلات داخل ہیں جو قیامت تک ایجاد ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ رمی سے خارج نہیں ہو سکتے، رمی کے سرکل سے خارج نہیں ہوتے، کتنے بھی بڑے آلات استعمال ہو جائیں وہ رمی ہی رہے گا، وہ رمی ہی رہے گا۔ تو ان تمام آلات حرب و ضرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے اور اپنانے کی تعلیم دی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ اس لیے اس کا ترجمہ صرف تیر اندازی کرنا میرے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وہ تمام آلات حرب و ضرب جو مارنے کے لیے اور پھینک کر دشمن کو ٹارگٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی سوال اس پر؟ سورۃ توبہ میں آ جائیے۔ ہاں، سورۃ توبہ کی کیا خصوصیت ہے؟ سورۃ توبہ کی ہاں تفصیلی گفتگو، بسم اللہ نہیں ہے، جو بسم اللہ کے ذریعے فاصلہ کیا گیا، بسم اللہ نہیں ہے۔ متعدد وجوہات مفسرین بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ غضب کی حالت میں نازل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ دونوں صورتوں کے مضامین جو ہیں کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ سورہ زمر کی غالباً جس میں کہا گیا متشابہن، غالباً اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہن ہے کہ متشابہ مسانی مطلب ریپیٹڈ، بار بار آتے ریپیٹڈ، سبع المثانی قرآن کے صرف آتے ہیں، کہا گیا متشابہ، آیتوں میں تشابہ ہے، عمومی طور پر یہ تشابہ، اور یہاں پر سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بہت زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ مفہوم میں اور مضامین میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ بہرحال سورہ توبہ کے آیت نمبر 3 پر آتے ہیں۔ سورہ زمر کی ہے نا، سورہ ہجر کی مسانی، سبع من المثانی، غالباً سبع من المثانی، تو وہ سورہ فاتحہ میں مراد ہے، لیکن سورہ زمر والی آیت میں پورا قرآن ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ ہاں چلیے، سورہ توبہ کا آیت نمبر 3 پڑھیے۔ بس اتنا ہی۔ یوم الحج الاکبر، اذان یہاں لغوی معنی میں، اذان مطلب اعلان کرنا، انفارم کرنا، اللہ اس کے رسول کی جانب سے آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے، بلکہ جو اسلوب ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وارننگ دی جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کو یہ وارننگ ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، اب تک مشرکین بھی آتے تھے حج کرنے، لیکن اب مشرکین نہیں آئیں گے حج کرنے۔ ابھی تک لوگ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے، ابھی ننگے طواف نہیں ہوگا، اس لیے اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں آئے۔ 9 ہجری کا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق امت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آج کے زمانے میں امیر الحج یا وزیر الحج کہہ سکتے ہیں، بنا کر آپ نے بھیجا، اور یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جو یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اذان من اللہ و رسول الی الناس یوم الحج الاکبر، اللہ اس کے رسول کی جانب سے یہ وارننگ ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے، وارننگ ہے کہ اللہ اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، اور حدیث میں اس کی شرح کی گئی کہ ابھی اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جو آخری حج تھا 10 ہجری میں، اور اس سے پہلے یہ تمہید کر دی گئی، جو تمام طرح کی غلاظتیں تھیں، غلاظتیں مطلب جو معنوی غلاظت، جو شرک کی غلاظتیں تھیں، جو مشرکین آتے تھے خانہ کعبہ، اس تمام چیزوں سے پاک کر دیا گیا، اور 1 سال کا وقفہ ملا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج بنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اور جب ان تمام غلاظتوں سے مکہ اور خانہ کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے، اور غالباً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا سب سے بڑا اجتماع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمے کی تمہید شروع ہو گئی، شاید 3 مہینے کا کل فاصلہ بچتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انک میت و انہم میتون۔ جو محل شاہد ہمارا الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، حج اکبر سے کون سا دن مراد ہے؟ ہاں، یوم النحر، قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن۔ اس کے لیے آپ تفسیر پڑھ سکتے، تفسیر تبری میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں، کیونکہ یہ وہ تفسیر ہیں جو تفسیر بالمعصور ہیں، اور حدیث آیت کی تفسیر میں جو حدیثیں وارد اس کو ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح حدیثیں ہوں، کبھی کبھی ضعیف حدیثیں آ جاتی ہیں، لیکن تفسیر تبری میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں وہاں پر سند کا اہتمام، وہاں پر ایک اعلیٰ مطلب 4 صدی ہجری کے یہ مفسرین ہیں، امام تبری اور امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں پر حدیثیں سند کے ساتھ ہے تبری میں اور ابن ابی حاتم میں۔ ابن کثیر کے ہاں سند کے ساتھ نہیں، لیکن انہوں نے صحت کا اہتمام کیا، اور ابن کثیر کی دوسری خوبی ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ جو چھاپ عقیدے کی منہج کی وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، تو یوم الحج الاکبر حدیث بتا، ترمذی حدیث نمبر 3088 ترمذی، بخاری اور مسلم میں بھی، لیکن ترمذی میں ڈائریکٹ مفہوم ہم کو مل جا رہا ہے۔ 3088 3088، ہاں، کس کو ملی حدیث؟ ملی؟ پڑھیے، علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ ہاں، بس جب اس کی شرح حدیث سے مل گئی، کلام رسول سے مل گئی، کسی دوسرے شرح، کسی دوسری تفصیل کی ضرورت ہے؟ ہاں، اب باقی مفسرین کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ڈائریکٹ صحیح حدیث مل گئی تو باقی دیگر اقوال مفسرین کے اقوال کی اہمیت نہیں رہ جاتی، صرف بعد کی تفاصیل میں تو بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے، لیکن جب ڈائریکٹ حدیث مل جا رہی صحیح حدیث تو مفسرین نے اس رائے کو اپنایا، اور دوسرے اقوال بھی اس کا انکار نہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یا حج اکبر کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن جب صراحتاً حدیث مل گئی صحیح حدیث تو ہم اس رائے کو لیتے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا، حج اکبر کے دن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا یوم النحر۔ جب کلام رسول سے اس کی وضاحت ہو گئی، تعین ہو گئی کہ حج اکبر یوم النحر ہے، تو اور کسی تفصیل کی اور کسی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ اپنے یہاں لوگ شاید بہت سارے غلط مفہوم یعنی مسکنسیپشن لوگ پھیلاتے ہیں کہ کچھ الگ الگ ساتھ دن لیتے، مجھے معلوم نہیں کہ اس سال وہ حج اکبری اردو میں نام دیتے ہیں، اس سال حج اکبری تھا، اس سال اتنے لوگ آتے تھے، لیکن ایسا کر کے آگے پیچھے کر دیا گیا، تو ہر سال حج اکبر ہے، یوم النحر کا جو دن ہے وہ حج اکبر کا دن ہے، کیونکہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اعمال حجاج کرام کو ادا کرنے ہوتے ہیں، تو حج اکبر کا دن کون سا دن ہے؟ یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، اور ہر سال یہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ حج اکبر یا اکبری حج جس کو کہتے ہیں وہ ہر سال نہیں آتا، چند سالوں میں آتا ہے، کچھ دن پتہ نہیں کیا لوگ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان آیت اور اس حدیث کے خلاف ہیں۔ ہاں پتہ نہیں 10 سال میں کتنے سال میں حج اکبری ہوتا ہے، تو ابھی 20 لاکھ جاتے ہیں تو اس سال 30 لاکھ جانے کی کوشش کریں گے، بہرحال تو اس تمام مفہوم، وہ تمام جو کنسیپٹ کسی چیز کا جو آیت اور حدیث کے خلاف وہ باطل ہے، چاہے ہمارے اور آپ کے سماج کا ہو یا ہمارے اور گھر کا بنایا ہوا تصور، وہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ ہاں، سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 36۔ ہاں پڑھیے۔ بس اتنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں،
وہ 4 مہینے کون ہیں ان کا تذکرہ آیت میں نہیں یا قرآن کی دوسری آیت میں نہیں. کہاں پر اس کا تذکرہ ملے گا؟ حدیث میں، سنت میں. اب بخاری میں آپ آئیے 4662 4662 ثلاث متوالیات یا متتالیات و ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم. ابھی کون سا مہینہ چلا عربی کا؟ ذوالحجہ. اس سے پہلے والا مہینہ بھی حرمت والا تھا اور اس کے بعد والا مہینہ جو محرم آ رہا ہے وہ بھی حرمت والا، اور ایک مہینہ الگ ہے. الگ مطلب یہ 3 کنٹینیو ہیں. ہاں. اور رجب و مضر حدیث میں الذی بین جمادہ و شعبان، رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہوئے حرمت والے. منہا اربعۃ حرم کی تفصیل توضیح حدیث میں. حدیث مل گئی سب کو؟ حدیث مل گئی نا؟ ہاں. تو 3 مہینے کنٹینیو ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب. ہاں. حرمت والے مہینے یہی ہیں. سوال نہیں سمجھا؟ اچھا. منہا اور حدیث میں کیا لفظ اس میں آیت میں؟ ہاں. یہاں پر حرمت کا لفظ یا دوسری جو عربی میں حرام کا لفظ کہیں آتا ہے، تو اردو میں لوگ ایسا ہی ترجمہ کر دیتے ہیں. اس کا اردو میں بلکہ ترجمہ یہ کرنا حرمت یا احترام کرنا زیادہ بہتر ہے. حرام کا ترجمہ اردو میں حرام کرنا تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا. حرام مہینے، حرام اردو میں کا تھوڑا سا الگ مفہوم ہو جاتا ہے. اردو میں جو اس کا مفہوم ہوتا ہے حرمت والے مہینے یا احترام والے مہینے. مفہوم کیا ہے؟ حرمت کا ایک مفہوم کیا ہے وہ آگے اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے. یہ آپ کا سوال ہے نا، حرمت احترام. ہاں. آیت میں دیکھیے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم. کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے بچو. ایک یہ بھی مفہوم ہے. ایک اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اپنے آپ کو ستاؤ نہیں. اپنے آپ کو تکلیف نہ دو. اپنے بدن کو تکلیف نہ دو. خود کے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نہ مارو. بہت سارا وسیع مفہوم. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور آپ دیکھیں گے جو زمانے جاہلیت کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو جنگیں چلتی رہتی معمولی باتوں پر. بڑی جو جنگیں ان کے درمیان اسلام نے آ کر ان جنگوں کا خاتمہ کیا. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. اسلام نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن بھیج کر. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. یہ اخوت دین والی اخوت ہے. آپس میں دشمن تھے، اعداء تھے، جانی دشمن تھے، یعنی سالوں جنگیں چلتی رہتی تھی. لیکن اسلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن دے کر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. تو اب فلا تظلموا فیہن انفسکم. عام دنوں میں بھی اور حرمت والے ان مہینوں میں بھی جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان میں خصوصاً اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. وہ آیت میں تنظیم کی بات میں کہتا ہوں، ترتیب کی. اس کے بعد دیکھیے کیا آیت آ رہی. ابھی حرم پر ہم آتے ہیں جب آپ کا سوال ہے. اس آیت کے بعد کیا آ رہا ہے؟ انما النسیء. اسکپ کا. ہاں صحیح ترجمہ ہے. مطلب مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. مہینے کو آگے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. پھر آگے کہا جا رہا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یحلونہ آمن و یحرمونہ آمن. ایک سال کو حلال کر دیتے ہیں، جب اس سال کو حلال کر دیے تو پوری سال 12 مہینے جنگ چلتی رہی. وَيُحَرِّمُونَ آمن. کسی ایک سال کو حرام کر دیتے ہیں. جس سال کو حرام کر دیے اس میں جو حرمت والے مہینے آئے گے اس میں لڑائی کرتے رہیں گے. یعنی حرمت والے مہینوں کا احترام ان کے یہاں بھی تھا. لِيُوَاتُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ. اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں. جس مہینے کا نام اللہ نے ذوالقعدہ رکھا، ذوالحجہ رکھا، محرم رکھا، آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام رکھ کر آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے. مطلب آپ اس میں لڑائی جھگڑا حلال نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں علماء بیان کرتے ہیں. وقت رہا تو اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں بعد میں. تو حرمت والے مہینے کا احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے کا معنی احترام والے مہینے. عام دنوں میں بھی لڑائی جھگڑا مطلب حرام ہے. سباب المسلم فسوق و قتال و کفر. اور ان کی حرمت ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی. حرمت والے مہینوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی. آدمی کسی دوسرے کو نہ ستائے، خود اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو مار کر، اپنے آپ کو پیٹ کر، اپنے آپ کو خنجر سے ہلاک کر
لیکن یہ حرمت والے مہینے جو ذوالقعدہ ہیں، ذوالحجہ ہیں، جو محرم، ان میں اور زیادہ اس چیز کا احترام کرے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ پھر حرمت والے جب مہینے گزر جائیں تو آپ لڑائی کے جو اسباب اگر پیدا ہو جائے تو وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، لیکن یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں ہے۔ یہ زبان جاہلیت میں بھی اس کا احترام تھا، اور اسی احترام کے پیش نظر وہ نسی کیا کہ جس کو قرآن نے نسی کہا ہے، یحلونہ آمن یحرمونہ آمن۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ سال ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم برابر تھا، اس لیے حدیث میں کہ ان الزمان قد استدارک ہے یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ وہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، ایک سال کو حلال یعنی ایک سال کو آگے پیچھے، جس سال جنگ کرنا ہے تو مہینوں کا نام بدل دیتے تھے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا تو ترتیب بھی برابر ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں جو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ حج کیا، تو اصل کے اعتبار سے یعنی جو اللہ کی وضع کے اعتبار سے، اللہ کی خلقت کے اعتبار سے بھی وہ اصل میں وہ ذوالحجہ اور محرم تھا، اور جو جاہلیت میں لوگ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اس اعتبار سے بھی اصل پر آ گیا۔ قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ قد استدار، دار یدور، گھومنا، سرکل میں ہونا، اسی لیے دوار یا دائرہ بولتے ہیں عربی میں سرکل کو۔ ہاں، تو اربعۃ حرم کی تفصیل ہو گئی یا باقی ہے؟ تو 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث مل گئی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جو یہ 3 مہینے کنٹینیو، اس کے بعد رجب و مضر۔ تو اربعۃ الحرم کی تفصیل یا تفسیر قرآن کی کوئی آیت کر رہی ہے یا حدیث کر رہی ہے؟ حدیث کر رہی ہے۔ سورۃ توبہ حمایت نمبر 40 پر آ جائیے۔ پڑھیے، شروع کیا آتے ہیں؟ ہاں، ثانی اثنین، اذا نہیں، اذ بس کافی۔ یہ سورۃ توبہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 40 ہے نا، کس وقت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ کس وقت کا؟ غار میں چھپ گئے تھے۔ کس غار میں چھپ گئے تھے؟ غار ثور میں۔ اس میں دیکھیں اشتباہ ہو جاتا ہے، کبھی بولنے وقت آدمی یہ بولنا چاہے، 2 غار بہت مشہور ہیں سیرت کے نائے سے، کون کون؟ غار ہرا اور غار ثور۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بولتے وقت وہ اس کی جگہ پر وہ آ جاتا ہے، تو اس کا میں نے نکالا غار ہرا۔ غار ہرا میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلی وہی آیت، ہرا کا ہا وہی کے ہا سے جوڑ دیجیے، انشاءاللہ تھوڑا سا غور کر لیں گے پھر کنفیوز نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ہرا کی جگہ ثور کی جگہ ثور میں کیا ہے، پھر ثور الگ ہو جاتا ہے۔ ثور میں ہجرت کو لے، ہجرت کے راہ کو ثور کو راہ سے ملا لیجیے۔ تو غار ہرا جہاں پہلی وحی آئی، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر پر آتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ زادے سفر یا توشہ دے دیتی، وہاں پر جا کر آپ کچھ دنوں تک رہتے، سامان ختم ہو جاتا، پھر آپ آتے۔ بخاری کی ابتدا کی حدیث ہیں جو کتاب الوحی میں آپ پڑھیے، تو آپ وہاں پر جا کر کئی دنوں رہتے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهَا لَيَالِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، جو بخاری کی روایت شروع کی، 3 یا 4 حدیث ہوگی۔ تو آپ وہاں پر جا کر رہتے، کہاں پر؟ اس غار میں، غار ہرا میں، غار ہرا جہاں پر پہلی وحی آئی، اور اس کے بعد وہی قیامت کچھ دنوں تک موقوف ہو گئی، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہاں غار ثور کا تذکرہ، ہجرت کے موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی اور تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہی کے بارے میں بتانا مقصود ہے، کیونکہ صحابی میں ایک عظیم شخصیت ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ صحابہ کے میں سب سے اعلیٰ صحابی، جن کو صدیق امت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہاں پر ان کا تذکرہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا تذکرہ کہاں پر؟ اس میں ثانی اثنین، 2 کے دونوں جب آ کر اس غار میں پناہ گزین ہو گئے، رک گئے یہاں پر ایک پلاننگ کے تحت۔ اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ رسول تھے، مؤید من اللہ تھے، منصور من اللہ تھے، معصوم من اللہ تھے۔ معصوم کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ خطا والا معصوم نہیں، آپ پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، اٹیک سے معصوم ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، معصوم گناہ سے معصوم ہے، جس نے سورہ مائدہ کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس۔
معصوم کوئی آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا. اگر ایسی کوئی کنڈیشن آئی تو فوراً وہی آئی, آپ وہاں سے ہٹ گئے. جیسے جو آپ بیٹھے تھے اور یہودی نے پیچھے سے پتھر ڈالنا چاہا, فوراً وہی آئی, یعنی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں یا انگلش میں, سڈنلی بھی شاید وہاں پر مناسب نہیں ہوگا, فی الفور سے بھی زیادہ پہلے فوراً آپ کو وہی آپ وہاں سے ہٹ گئے. یعنی جو پلاننگ تھی کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے, اسلام غالب ہوتا رہا تو یہودیوں کو چڑ ہوئی یا دشمنی ہوئی تو زہر ملا کر کھانے میں پیش کیا گیا. وہاں فوراً وہی آتی ہے. آپ نے شاید چند نوالے یا چند لقمے کھا لیے تھے, لیکن وہی آپ اس سے رک گئے. شاید بعض صحابہ اس کی وجہ سے جام شہادت بھی نوش کیے, لیکن فوراً وہی آتی ہے اور آپ رک جاتے. یہاں پر وقفہ نہیں ہوتا ہے, بعد موقع آپ دیکھیں وہی کا فترہ ہے, لیکن ایسے جب حالات آئیں تو فوراً وہی آتی ہے اور آپ فوراً رک جاتے. تو واللہ یعصمک من الناس, آپ معصوم کا یہ بھی مفہوم ہے جو ایک اکثر لوگ جانتے ہیں کہ معصوم من الخطا. معصوم من الخطا کیا, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے آپ معصوم ہیں, آپ سے غلطی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, سورہ فتح کی آیت ہے. اور یہ جو معصوم کا معنی بتا رہا ہوں, آپ پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا, آپ کا پر کوئی حملہ کر کے آپ کی جان نہیں لے سکتا. کبھی ایسے حالات آئیں, سیرت کو پڑھے تو آپ کو فوراً وہی کی گئی, فوراً تنبیہ, آپ فوراً وہاں سے ہٹ گئے اور الحمدللہ ایسی حالت نہیں آئی. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. غزوہ احد کو پڑھیے, ایسے حالات پیش آ گئے اور بلکہ ہمیشہ دشمن اس طاق میں رہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوتے رہیں گے, آپ کامیاب ہوتے رہیں گے اور دشمن آپ کی ناکامی کا پروپیگنڈا کرتا نظر. آج بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. غزوہ احد میں مسلمان کامیاب ہو رہے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے, لیکن پھر کیا شور برپا کر دیا گیا, نبی کا خاتمہ ہو گیا. تو آج سوشل میڈیا دونوں بھی آپ دیکھ لیں, آپ جس وقت کامیابی سے دو چار ہو رہیں گے, بلکہ یہ کہہ لیں کہ آپ کسی اچھے لیول کا ایگزام پاس کر رہے ہوں گے, آپ اپنی پلاننگ میں آگے بڑھ رہے ہوں گے, اور آپ کا جو دشمن ہوگا وہ شور مچائے گا کہ نہیں یہ تو فیل ہو گیا. سیرت کے جو واقعات آپ کو پڑھ کے آپ دیکھیے, جو 3 واقعے بتائے اس کی جانب. واللہ یعصمک من الناس, کہاں پر, ہاں, لصاحب ہی, کون مراد ہے صاحب سے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دلیل, آیت کا کوئی ظاہری لفظ نہیں, سیاق جو قرینہ بتا رہا ہے, لیکن جب بخاری میں ہم پڑھتے ہیں 3653 حدیث کو دیکھیے آپ, 3653 3653 3653. ہاں, کون؟ ابوبکر صدیق. راوی کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ. ہاں پڑھیے. لأبصرنا, را کو فتح پڑھیں گے ورنہ مفہوم بھی. ٹھیک, کلیئر ہو گیا. اسی لمبی واقعہ ہجرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے, اسی لیے ابوبکر صدیق کا ایک لقب یار غار بھی, اردو میں کیا کہتے ہیں, یار غار. کیوں یار غار؟ وہ غار ثور میں دونوں پناہ گزین ہوئے تھے دشمن سے بچنے کے لیے, اور پوری پلاننگ تھی. واقعہ ہجرت کو آپ پڑھیے, کبھی واقعہ ہجرت کو اس ناحیے سے پڑھیے کہ کس طرح پلاننگ کرنا ہے اپنے تمام چیزوں کی, دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پلان کیا تھا سفر ہجرت کا, وہ بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیزیں. صرف عموماً سیرت کو ہمارے یہاں کا ایک سیرت اس طرح پڑھ لیا جاتا ہے, اس سے جو دروس ہیں, جو عبر ہیں, جو فوائد ہیں, وہ حقیقت میں بڑے اہم ہیں, وہ حقیقت میں بڑے اہم ہیں. دیکھیے, راوی حدیث ابوبکر صدیق ہی ہے نا. راوی حدیث کون ہے؟ اچھا, جب دشمن غار کے منہ تک آ گئے, چونکہ غار ہے تو کہاں سے کھلا ہوگا؟ عموماً اوپر سے ہوگا یا سائڈ سے؟ اوپر والی روایت آپ, وہ جو 3 آدمی تھے وہ غار میں چھپے پناہ لینے کے لیے, پھر اس کا منہ اوپر سے بند ہو گیا. غار کا منہ کہاں سے بند ہو گیا؟ اوپر سے. تو غار کے اوپر تک آ گیا, یعنی کیا کہہ سکتے ہیں آج, ایک دم دہانے تک آ گئے, منہ تک قریب, تاکہ وہ دیکھ لے یا داخل ہو جائے. ایسے حالت میں ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا, اگر وہ اپنے نیچے بھی دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے, کیونکہ دروازہ یا انٹری کا راستہ کہاں سے تھا؟ اوپر سے. تحت قدمیہ, تو کچھ کرنا ہی نہیں, اگر نیچے بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. یہاں ہے لصاحبہ, صاحبی کی تعین کہاں کر رہی ہے؟ بخاری کی روایت. ایک تو راوی حدیث ابوبکر, پھر نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین.
آپ ایسا بھی کہ مازنو کا ظاہر خطاب کر کے مازنو کا نام نہیں لیں مبارک، لیکن یہاں مازنو کا یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، یہاں دو کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، ثانی اثنین کہا، یہاں پر حدیث میں بسنین مازنو کا یا ابا بکر ثانی اثنین، دو کے دوسرے کون تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سبھی لوگ مانتے، دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ تو ثانی اثنین کی تعین بخاری مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت آپ کو بتایا ما ظنک بسنین یا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، دوسری بات ہے۔ اور غالباً سراقہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہاں بھی اس طرح کی چیز ہے۔ ایک چیز ہاں یہ چیز سمجھ میں آئی، ثانی اثنین کی تعین کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث سے۔ کون ہے وہ دونوں؟ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق۔ علماء اس حدیث کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی ہاں صاحب یا صحابہ کا معنی ہوتا ساتھی، ہاں یہ اصطلاحی تعریف ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ملق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا وماتا بھی، اس طرح یا وماتا علی الاسلام۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے صحابہ کا یا صاحب؟ ساتھی، یہ سب نبی کے صحابہ تھے، نبی کے ساتھی تھے، نبی کے ساتھی تھے، نبی کے رفیق تھے۔ تمام صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق کو یہ وصف ملا ہے، یہ فضیلت ملی کہ ان کے لیے صحابہ کا لفظ یا صاحب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا۔ قرآن میں کسی صحابی کے لیے صاحب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، صرف صراحتاً جو نام آیا زید کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں متبنہ تھے، فلما قضا زید منہا وطرا، سورہ احزاب کے گال بنائے تھے۔ لیکن صحابیت کی نصاً تعین، نصاً ایک تو اشارتاً، نصاً تعین ابو بکر صدیق کے لیے صرف وارد ہوئی قرآن میں، یعنی ابو بکر صدیق کی صحابیت پر قرآن ڈائریکٹ صراحتاً لفظاً دلالت کر رہا ہے۔ لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ، اگر ابو بکر صحابی نہیں ہوں گے شاید کوئی بھی صحابی باقی نہیں بچے گا۔ اگر ابو بکر صحابی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ اور صحابی تو صحابی بولا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں قرآن سے ثابت ہے، اور ان کی صحابیت پر تو قرآن دلالت کر رہا ہے، باقی کا مفہوم کے اعتبار سے، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت پر قرآن ناتی کہ قرآن دلالت کر رہا ہے۔ یقول لصاحبہ، کل سورہ فاتحہ میں شاید بتایا ہوں، ہاں لغوی معنی ساتھی، لغوی معنی ساتھی۔ اس لیے آپ فقہ پڑھیں گے، فقہ میں فقہ حنفی میں صاحبین کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو عظیم شاگردوں کو، کن کو؟ ابو یوسف اور کیا نام دوسرا بتائے؟ محمد امام محمد امام ابو یوسف، کیا کہا جاتا ہے؟ ساتھی، صاحبین کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے اصطلاح کیا کہتے ہیں؟ صاحبین۔ صاحب کا معنی ساتھی، مطلب لازم پکڑے، چمٹے رہے۔ جیسے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھتے ہیں تو ابن قیم کو ان کا سب سے عظیم شاگردوں میں ان کا کیا نام ہے ابن قیم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو صاحب تلامذہ کے بجائے یہ اصطلاح زیادہ استعمال ہوئی، یہ ان کے صاحب ہیں، ان کے ساتھ مطلب سب سے زیادہ لازم پکڑنے والے۔ تو تقریباً فقہی مسالک میں جیسے کیا نام ہے فقہ حنفی میں جیسے صاحبین کی اصطلاح ہے، یا ہم شیخین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں بعض مفہوم میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے لیے، شیخین کی اصطلاح بعض مواقع پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو صاحب یا صحابہ اس کے لغوی معنی ساتھ میں ہونا، صاحبہ یا صحب ساتھ میں ہونا، اسی سے صحابی ہے۔ وہ صحابہ کرام ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے، ان میں بھی الگ الگ درجات ہیں، کچھ ایسے جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے، جو لگے رہے، کب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کے ساتھ لگے رہیں۔ ان میں سے ایک تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، اور مسجد سے آپ کا گھر متصل تھا، جن کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں، جن کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ ایمان لائے، 3 سے 4 سال نبی کے ساتھ رہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، 3 سے 4 سال نبی کو چمٹے رہے۔ ایسے حالات پیش آئے کتاب العلم میں، اس طرح کی روایتیں غالباً ہیں کہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر گر جاتے، اور جانے والا ان کے گردن کے اوپر سے پھلانگ کر چلے جاتا اور سمجھتا کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو گیا۔ کہتے بے ہوش نہیں ہوتا ہے، وما بی الا الجوع، بھوک کی شدت ہوتی۔ تو صحابہ کرام کے جو زہد و ورع ہے، جو ان کا تقویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، نبی کو چمٹ لینا، دنیا میں مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اور اگر انہی پر کوئی انگلی اٹھائے، ان کے ایمان پر سوالی نشان لگائے، ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھے، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں فلما زاغوا
ازاغ اللہ قلوبہم۔ اگر صحابیت کی شرف سے، صحابیت کی فضیلت کو بیان کرنے پر یا اس کو سن کر کسی کو مطلب تکلیف ہوتی ہے تو اس کو حقیقت میں ہم حکم نہیں لگاتے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اگر صحابہ ہی نہیں ہوتے تو ہماری کوئی وقت ہی نہیں، ہم تک ایمان کیسے پہنچا؟ ایک کلیئر میں ہم تک ایمان ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اساتذہ نے ہم کو پہنچایا، یہ تو بعد میں ہے۔ اصل محنت کن کی ہے؟ صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی۔ اور خود ہمارے اس ملک تک ایمان پہنچنے میں صحابہ کرام کا بڑا رول ہے۔ ہمارا ملک ساحل پر پڑتا ہے، فوراً اس طرف جدہ ہے، اس سمندر کراس کریں گے۔ صحابہ کرام یہاں پر بامبے کے کچھ علاقوں تک اور کیرلا کے ملیبار تک آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اصل اسلام بھارت میں صحابہ کرام کے دور میں آ چکا تھا، بعد میں وہ صوفی ازم والا اسلام آیا۔ اصل اسلام جو کتاب و سنت پر مبنی تھا وہ صحابہ کرام کے دور میں آ چکا تھا، بعد میں جو دوسرے راستوں سے وہ صوفی ازم والا اسلام ہے، جس میں آمیزش والا مکس اپ اسلام ہے، لیکن اصل اسلام صحابہ کرام کے دور میں ہندوستان میں آ چکا تھا۔ ہاں بڑی وہ اہدنا الصراط المستقیم پر بتایا تھا کہ وہاں پر صدیق کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بتایا تھا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس آیت کے پس منظر میں جب اہدنا الصراط المستقیم کو میں ملاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان سورہ فاتحہ میں یا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے صدیق امت یا ابو بکر صدیق کے راستے پر اللہ چلانا، اور صدیق امت کے بارے میں کسی کو عداوت ہے، دشمنی ہے، تو بہرحال اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ فَلَمَّا ذَاقُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم۔ تو صاحب ہی سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق، جن کی صحابیت پر نص قرآن ہے، اور صاحب کی تعین بخاری اور دوسری کتابوں حدیث کی کتابوں سے ہوتی ہے۔ سورہ اسراء پر آتے ہیں، آیت نمبر 78۔ سیونٹی ایٹ کا آخری آیت کا آخری جز پڑھیے۔ دیکھیے اس آیت میں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں، اور ایک فکر ہے یہ بھی مطلب مسلمانوں کہ نماز کے اوقات کم ہیں یا نماز کے سارے اوقات بیان نہیں، کہ شاید کبھی بتایا تھا آپ لوگوں کو قرآن کی آیتوں کو جمع کر کے کہ قرآن نمازوں کے اوقات قرآن میں بھی ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کو مفسرین نے قرآن سے ثابت کیا، وہ آیتوں کو جمع کر کے میں بتایا تو ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ لیکن یہاں جو قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث ہے، اس کے لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا، مشہودن کا کیا مطلب ہے؟ فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ مشہود ہے۔ مشہود یہ اسم مفعول ہے، یعنی حاضر ہوا جاتا ہے، لفظی معنی مشہودن شاہدہ یشہدو سے اسم مفعول ہے، اور کانا کی خبر ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو مرفوعات منصوبات آپ لوگ یاد کر لیجئے، 9 پر جب ہم آئیں گے کل یا اس کے بعد کے درس میں، تو مرفوعات منصوبات آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ گئے۔ تو مشہودن کی منصوب ہے، کانا کی خبر ہے، اور کانا کا جو اس میں ہوا ضمیر جو ما قبل قرآن الفجر کی جانب لوٹتا ہے۔ تو مشہود سے مراد کیا ہے؟ مشہود نہیں ملی آیت؟ سورہ اسراء بنی اسرائیل 2 نام ہے، آیت سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 ملی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن پڑھنا اس وقت حاضر ہوا جاتا ہے، لفظی معنی ہے۔ مشہود سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے تفسیر کی کتابوں میں یا مفسرین کے بہت سارے اقوال ملیں گے، خاص طور پر تفسیر میں ایک چیز یہ بھی دیکھیے، چونکہ حقیقت میں اس سے درس نہیں، لیکن جو سب سے اولین تفسیر بتایا ہوں گا کل کے درس میں، اولین تفسیر کیا ہے؟ تفسیر تبری۔ حقیقت میں انہی کو اس لیے شیخ التفسیر، شیخ المفسرین، امام المفسرین جیسے القاب سے امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کو جانا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر ہے جو مکمل نہیں ہم تک پہنچی، تفسیر ابن ابی حاتم، انہی کی سمجھیے معاصر ہے، 4 صدی ہجری کا زمانہ ہے دونوں کا۔ تفسیر تبری میں جو اقوال ہیں وہ آپ کو کم ملیں گے، جیسے کسی چیز کے بارے میں قول ہے آپ کو 10 اقوال 8-10 اقوال نہیں ملیں گے، وہاں سند کے ساتھ چیزیں ملیں گی، باتیں کم ملیں گی، سند ملے گی آپ کو۔ بعد میں جیسے دوری ہوتی گئی، دوری کس سے ہوتی گئی؟ عہد نبوی سے، صحابہ کرام کے عہد سے جس طرح دوری ہوتی گئی، اقوال ویسے بڑھتے گئے۔ مطلب آپ ایسا اگر بنائیں، سرکل تو نہیں کہہ سکتے، کسی چیز جیسے آپ بجانے کے لیے ناقوس یا کا بولیں گے اس کو،
بجانے کے جو کیا ناقوس بولیں، کیا بولیں اس کو، ہاں. تو آپ کی طرف جو حصہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کا سرکل چھوٹا ہوتا ہے، اس سائڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو ادھر کا سوراخ، ادھر کا سرکل چھوٹا ہے، عہد نبوی کی طرف کم ہے، ادھر جتنا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ متاخرین کی تفسیر میں اقوال آپ کو خوب ملیں گے، متاخرین کی تفسیر میں اقوال خوب ملیں گے، لیکن اصل کیا ہے؟ جو عہد نبوی، عہد صحابہ کے دور میں جو قول تھا، جو اصل تھا، وہ اصل ہے. تو مشہود کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے اقوال ملیں متاخرین کی تفسیر میں، لیکن اصل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام سے اس کی تفسیر کیا مروی ہے. تو مشہود کی تفسیر ہم حدیث سے ملتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ جب ہو جائے گا تو صحابہ سے جو تفسیر مروی ہے اس کو کچھ مثالیں دیں. تو مشہود کی تفسیر ترمذی میں دیکھیے، ترمذی میں حدیث نمبر 3135. ہاں لفظ اللہ حدیث پر ڈائریکٹ حدیث پر آ جائیے. بس حدیث میں جب یہ مل گیا کہ مشہود کا معنی آیت پڑھ کر بتایا، پھر بتایا مشہود کا مطلب ہے تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. یہ ہے نا الفاظ ہو سکتا ہے کسی ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، ٹھیک ہے. تو جب مشہود کی یہ تفسیر حدیث میں مل گئی تو اور کسی تفسیر کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ پھر ہم وہی کہیں گے باقی اقوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مشہود کا معنی یہ ہوا کہ رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک مشہور حدیث جس میں یہ تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل ملائکۃ بالنہار، یعنی فجر میں اور عصر میں اپنے زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. جو رات کے فرشتے وہ فجر میں چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر عصر میں جو ہے دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں. یہی ترتیب مانا. دوسرے دن میں کہا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. یہاں مشہود کی تفسیر کیا کی گئی؟ تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. تو مشہود کا معنی کیا ہوا کہ فرشتے فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہی مفہوم ہوا نا. مشہود کا معنی کیا؟ حاضر ہوا جاتا ہے، لفظی معنی. کون حاضر ہوتے ہیں؟ رات کے جو فرشتے ابھی فجر کے بعد چلے جائیں گے، اور جو صبح کے فرشتے دن کے فرشتے وہ آ جائیں گے. تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. تو مشہود کی یہ شرح جب حدیث میں مل گئی تو اور باقی تفسیر کی ضرورت نہیں رہی. قرآن الفجر فجر. اور فقہ دیکھو عموماً فقہی احکام بیان کرنے سے عموماً میں بچتا ہوں کیونکہ علماء کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جس میں کوئی اختلاف نہیں اس کو بہرحال جب قرآن کی روشنی بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں قرآن الفجر کہا، یہاں پر قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھو. اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا تذکرہ، اس سے استدلال کیا کہ فجر کی نماز کی قرات اور دیگر نماز کی قراتوں کے بنسبت طویل ہوگی، کیونکہ قرآن الفجر کہا ہے. یہ مفسرین کا استنباط ہے، اور اس استنباط کی تائید حدیثیں بھی کرتے ہیں، جس میں بعض روایتوں میں کیا کہتے ہیں تعیناً، یعنی نصاً یہ لفظ ہے کہ من 60 الی 100 60 to 100 آیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. فکس نہیں، مفہوم یہ ہے کہ دیگر نمازوں کی بنسبت صلاۃ الفجر کی قرات طویل ہوگی. وہ قرآن الفجر کے لفظ سے بھی مفسرین نے استدلال کیا. ان قرآن الفجر کان مشہودا. حدیث کس کی کہاں کی حدیث بتاتے ہیں؟ ہاں دیکھیے سنن میں دو کتابیں جو بعض ناحیے سے اہم ہیں، ایک تو صحیح بخاری، دوسری ترمذی. جیسے عام طور پر جب تفسیر میں دیکھیں اسی کا میں حوالہ دیا ہوں گا. اس کی یہ ایک وجہ ہے کہ یہ دونوں جامع ہیں، حدیث کی کتابوں کے درجات جامع، سنن، مسند. تو بخاری جو جامع اور ترمذی کو جامع اور سنن دونوں کہا گیا. ترمذی کو جامع اور سنن دونوں کہا گیا. تو تفسیر سے متعلق جو ابواب ہیں وہ صرف بخاری اور ترمذی میں ملتے ہیں. قرآن کی آیتوں کی تفسیر سے متعلق جو ابواب ہیں، کتاب التفسیر یا ابواب التفسیر جو بھی نام ہے، وہ صرف بخاری اور ترمذی میں ملتے ہیں. باقی میں مسلم یا دوسری کتابوں میں تو بہت مختصر ہیں، لیکن بخاری میں اور ترمذی میں ترتیب سے آپ کو ملے گا. سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس تک جائے گا. اس لیے میں طلباء کو بولتا ہوں آپ کو قرآن کی آیتوں کی تفسیر پڑھنا تو آپ تفسیر پڑھتے ہیں. تفسیر کی جو اسپیشل کتاب ہے جیسے تفسیر تبری ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر شوکانی فتح القدیر ہے، یا متاخرین میں
علامہ شنقیطی کی تفسیر ہے، ابن عثیمین کی تفسیر ہے، یا ان کو استاد شیخ سعدی کی تفسیر ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ صحیح بخاری میں بھی کتاب التفسیر پڑھیے اور جامع ترمذی میں بھی کتاب التفسیر پڑھیے، وہاں آپ کو ایک عظیم فائدہ ملے گا۔ آپ آیت کی تفسیر میں آپ کو حدیثیں ملیں گی سند کے ساتھ، تو آپ کا کیا استحکام، مضبوطی آئے گی آیتوں کو سمجھنے میں، اور آپ کسی چیز کو، کسی رائے کو اپنانے میں آپ کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ ہم یہ جو رائے اپنا رہے ہیں، ہماری یہ رائے اس حدیث پر مبنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب کیا ہوگا، جب آپ بخاری اور ترمذی میں پڑھیں تو آپ ڈائریکٹ پڑھیں، جب آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں یا دوسری اور متاخرین کی کتابوں میں کیا ہوگا، آپ انڈائریکٹ پڑھیں۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا ملکہ دیا تو آپ کوشش کیجئے بخاری میں کتاب التفسیر پڑھنے کی اور یا ترمذی میں پڑھنے کی، اس سے آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے اور آپ کو آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے میں یا کوئی رائے اپنا رہا ہے تو آپ کو اس رائے اپنانے میں استحکام اور مضبوطی ہوگی، اور آپ علی بینہ، علی دلیل، پروف کے ساتھ کوئی بات کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور کوئی رائے اپنا سکتے ہیں۔ ہاں، سورہ طور پر آتے ہیں، کیا ہوا؟ سورہ طور، طور تا واو را، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کی جگہ، پہلی آیت اس کی جگہ سورہ طور۔ ہاں، سورہ نمبر 52 ہے، ہاں پہلی آیت، نہیں آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 ہاں پڑھیے، آیت نمبر 4 پڑھیے۔ سورۃ الطور، سورہ نمبر 52، آیت نمبر 4۔ والبیت المعمور، والبیت المعمور، یہاں بیت معمور کی قسم کھائی، جب اللہ نے قسم کھائی تو کوئی اہم چیز ہوگی، لیکن قرآن کی اور کسی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں، کیا ہے؟ اب کیا ہے، ہم اس کو کہاں دیکھیں گے؟ اس کی تفسیر حدیث میں۔ جب حدیث میں اس کی تفسیر مل گئی، باقی دوسرے لوگوں کے اقوال، وہ کیا کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہوگا ہی نہیں، وہ سارے اقوال باطل ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ کو قرآن کی تفسیر آیت سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نمونہ ایک سرسری خاکہ ہے، تمام کو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ایک سرسری خاکہ ہے۔ ہاں پڑھیے، والبیت المعمور، آیت ملی نا آپ کو؟ ہاں، اس کی شرح حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں، بخاری کا نمبر لیجئے 3207، 3207، لمبی حدیث ہے، غالباً معراج کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بیت المعمور کے بارے میں جب تک بتا دے مفہوم کیا ہے بیت المعمور؟ بیت المعمور وہ جگہ جہاں پر فرشتے، ہاں کتنے؟ 70,000 فرشتے ایک ساتھ۔ ہاں، یہ چیز حدیث، اصل حدیث ساتھ لمبی حدیث ہے، وہ معراج کی حدیث ہے، تو تلاسن ساتھ، تو اب یہ چیز ہم کو حدیث سے مل گئی، ثابت ہو گئی۔ اب اس رائے کے خلاف اگر کسی کی رائے آتی ہے، کوئی بھی مفکر یا کوئی بھی دانشور، کوئی بھی نام ہونے، اگر کوئی ایسی رائے اپناتا ہے، کوئی بات کہتا ہے آج یا قیامت تک، تو وہ رائے صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ جو رائے مرجو بھی نہیں ہوگی، باطل ہوگی، کیونکہ وہ رائے سنت کے خلاف جا رہی ہے۔ اسی لیے اس رائے کے خلاف اگر کوئی رائے اپنا رہا ہے تو وہ رائے باطل ہوگی، وہ رائے باطل ہوگی۔ ہاں، حدیث شاید لمبی ہے، اسراء اور معراج سے متعلق حدیث مل گئی نا؟ ہاں، جو محل شاہد میں پڑھتا ہوں ابھی دیکھیے، فرفع لی البیت المعمور، بخاری کے جو لفظ ہے، فرفع لی البیت المعمور، بیت معمور میں میرے سامنے پیش کیا گیا، فسألت جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے کہا ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے۔ اصل اس کی تفصیل ابھی آ رہی، یصلی فی کل یوم 70,000 ملک، 70,000 ملک، یہ بیت معمور ہے جس میں ہر دن 70,000 ملک، جس میں ہر دن 70,000 فرشتے صلاۃ ادا کرتے، نماز پڑھتے، اذا خرجوا لم يعودوا الیہ، جب وہ صلاۃ ادا کر کے عبادت سے نکل جاتے، فارغ ہو جاتے، پھر دوبارہ اس کی جانب نہیں لوٹتے۔ اس میں بیت معمور پتہ چلا کہ یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، جس کو اگر ہم اردو کتابیں اگر سے فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ ہر دن اس میں کتنے فرشتے صلاۃ ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ 70,000۔ ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو بیت المعمور کے بارے میں یہ ہو گیا کہ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ یا فرشتوں کا عبادت خانہ اگر کہہ سکتے ہیں اردو میں، تو یہ ہر دن اس میں 70,000 نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی حدیث سے کہ فرشتوں کی کثرت، فرشتے کتنے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، انکاؤنٹیبل،
وما یعلم جنود ربک الا هو، رب کے جنود کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ وہ سورہ احزاب کی آیتوں میں جو سارے دشمن آ گئے تھے، مسلمانوں کے سارے دشمن آ گئے، تو وہاں بھی اللہ نے جنود کا لفظ استعمال کیا۔ شاید اگر جنود کو سمجھنا ہو تو شاید کو لے لیجئے تو آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے جنود اور اللہ۔ سورہ احزاب میں دیکھیے، کیونکہ لفظ ایک ہے، مفہوم بڑا ڈیفرنس ہے، دونوں جگہ جنود۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 یا 32، 33 سورہ احزاب 33 آیت نمبر 9۔ ہاں کسی کو ملی تو آیت پڑھیے، کیا ہوگا؟ ہاں آیت نمبر 9 پڑھیے۔ بس دیکھیے یہاں تک جو آپ پڑھے سورۃ الاحزاب ہے، جو غالباً 4 ہجری میں پیش آئی، اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا اس کی جانب۔ تو یہاں دیکھیے ایک لفظ 2 مرتبہ ہے، ابھی تک جو پڑھے اس میں ایک لفظ ہے جو مکرر ہے۔ کون سا لفظ ہے وہ؟ جنود۔ جنود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لشکر، آرمی کہہ سکتے ہیں، آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں آرمی، لشکر۔ تو اب دیکھیے لیکن کیا دونوں لشکر یکساں ہیں؟ لفظ ایک ہے لیکن دونوں کے مفہوم میں بین السرا و سریا، زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ دونوں کے مفہوم میں۔ پہلا جنود اذ جاءتکم جنود، پہلے جنود سے کون مراد ہیں؟ اذ جاءتکم جنودا، جب تمہارے پاس جنود آئے، لشکر آئے، ہاں وہ جو آپ کے دشمنان تھے، مکہ سے آئے، مدینہ کے یہود بھی ان کا ساتھ دے دیا، حالانکہ ان سے معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، یعنی جو مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے ایسا سوچ کے آئے تھے ابھی یہ نام و نشان مٹا دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو جنود، پہلے جنود سے مراد کون ہے؟ دشمنوں کا لشکر، دشمنوں کا لشکر جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے آئے تھے۔ دوسرا جنود ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، دوسرا جنود لشکر، فرشتوں کا لشکر، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا۔ پہلے جنود سے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کا دشمنوں کا لشکر مراد ہے۔ دوسرے جنود سے یہ رب کا جنود ہے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 2 کام غزوہ احزاب میں، ایک تو ریح جو ہوائیں چلی اور ہواؤں نے ان کے خیمے کو اکھیڑ دیا۔ اب غزوہ احزاب سے متعلق جو روایتیں ہیں، ٹینٹ، ان کے ٹینٹ جو لگے ہوئے ٹینٹ کو اٹھا کر پھینک دیا، اور ان کے کھانے کی جو برتن تھے، کیا بولیں اس کو، اس برتن کو الٹ پلٹ دیا، ان کے شوربے، ان کے کھانے گر پڑ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، سخت سردی تھی، سخت سردی تھی، آپ نے بار بار کہا جاؤ کون خبر لے کر، کوئی نہیں کھڑا ہوا، من یاتینی بخبر القوم، من یاتینی بخبر القوم، کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے نام لے کر کہا، نام نے قم یا نعمان، غالباً حذیفہ ہے پکا نا، قم یا نعمان، قم یا نعمان، اور غالباً ولا تحدث حدثا، کچھ کر کے مت آنا، صرف دیکھ داکھ کے آنا۔ تو کوئی دشمن قریب میں ملا، سوچا کہ خاتمہ کر دوں، اور پھر نبی کی وصیت یاد کی کہ ولا تحدث حدثا، تو حدث واپس کرا۔ جنود کا لفظ سمجھ جاتا۔ تو رب کے جنود کون ہیں؟ فرشتے۔ سورہ مدثر کی آیت میں آپ دیکھیں گے جہاں علیہ 19 آیا ہے، 19، تو کفار نے کہا کہ یہ 19 ہیں، اس کو میں اور میرے بعض قبیلے، میرے بعض بال بچے اولاد نپٹ لیں گے، 19 ہی تو ہیں۔ تو پتہ نہیں کہ ایک فرشتے کی تعداد، صرف جبریل کافی تھے قوم لوط کو ہلاک کرنے میں، صرف ایک فرشتہ جبریل کافی ہے قوم لوط کو ہلاک کرنے میں، اور اٹھا کے لے گئے نیچے، اور نیچے سے اوپر تک لے گئے۔ فرشتوں نے ان کے جانوروں کتوں کی آوازیں سنی، پھر الٹ دیا، اپ سائڈ ڈاؤن اگر کہہ سکتے ہیں، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اس طرح لے گئے، یہ لے گئے، پھر یہاں سے اڑسا اودھے منہ جس کو بولتے اردو میں، اٹھا کے پٹک دیا آسمان سے۔ ایک فرشتہ کافی ہے، تو 19 کی کیا ہے؟ اور صرف 19 ہی نہیں، علماء کہتے ہیں 19 سے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد جو آیت سورہ مدثر میں بتایا گیا کہ تقریباً 4-5 اسباب بیان کیے گئے کہ ہم نے تعداد کو آزمائش کا سبب بنا تاکہ لوگ یقین کر لیں، لوگ شبہ میں، جن کا شبہ دور ہو جائے۔ پھر مدثر میں یہ جو حافظی پیج ہے،
حافظ پیج کے لاسٹ کیا تو علیہ 17 پھر اگلی آیت وما یعلم جنود ربک الا هو وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ کے لاسٹ میں. تو انہیں صرف یہ لاسٹ نہیں ہے، انہیں سے بڑے بڑے فرشتے ہیں. باقی کتنے فرشتے مقرر وما یعلم جنود ربک الا ہو، رب کے لشکر کی تعداد رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو والبیت المعمور سے فرشتوں کی کثرت کی جانب بھی اشارہ ہے. اور جہنم کو ساتھ وجیہ یوم الدین جہنم پر ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو فرشتوں کی کثرت اور کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، کثرت کی جانب یہ والبیت المعمور کی روایت بھی اشارہ کر رہی ہے. ہاں کیا ہوا؟ نہیں سمجھا سوال. اوپر ہے، یہ بالائی چیز ہے، علوم میں یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم جتنا بتا دیا گیا. تو کیا سارائی سے منطقی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، ان ساری باتوں سے ہم اعتراض کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. جو چیزیں کتاب و سنت میں حدیث میں صحیح سند کے ساتھ بتائی گئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اگر مگر سے ہم بچتے ہیں. سورہ فتح میں آ جائیے. سورہ فتح آیت نمبر 26. فتح آیت سورہ نمبر 48. ہاں یاد کر لیجیے آپ لوگ. مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے. ڈیجیٹل زمانے میں اس کا بہت فائدہ ہے. آپ نمبر لکھیں گے صورت آ جاتی ہے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے. خاص طور جو لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا خود آپ تیاری کرنے کسی چیز کی تو وہ چیز آسانی ہوتی ہے. جو کام 5 منٹ میں ہوتا ہے تو وہ کم سے کم 1 منٹ میں ہو جائے گا. ہاں آیت نمبر کتنا ہے؟ 26 ہے یا 26 ہے. آیت کا آخر میں نہیں، پوری آیت نہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. کلمۃ التقویٰ ان پر لازم کر دیا. کیا ہے کلمۃ التقویٰ؟ اس کا تذکرہ کچھ نہیں. دوسری ادھر کی باتوں سے بہتر ہے. جو کلام رسول میں اس کی شرح ملتی ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور تفسیر میں بار آپ کو بتایا کہ تفسیر تبری باتیں وہاں سند سے ملیں گی. تفسیر ابن کثیر انہوں نے صحت کا بہت حد تک التزام کیا ہے اور ابن تیمیہ کی چھاپ بھی نظر آتی ہے الحمدللہ. لیکن حدیث میں خاص طور پر بخاری یا ترمذی، تو یہ حدیث بخاری میں نہیں کیونکہ وہ صحت کا اعلیٰ درجہ ہے. ترمذی میں ہے 3265. ترمذی کا حدیث نمبر 3265. آپ غور کریں گے جو حدیث بتائی گئی ہے یہ تفسیر کے اس میں بخاری اور ترمذی دو ہی جگہ کا، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ وہاں کتاب التفسیر موجود ہے بخاری میں اور ترمذی میں. دوسری کتابوں میں نہیں ہے یا ہے تو بہت مختصر ہے. حدیث ملی؟ ہاں پڑھیے. ڈائریکٹ حدیث پر آ جائے. قال رسول اللہ سب ڈائریکٹ حدیث کے کلمات پر آ جائے. قال ہے کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمۃ التوحید ہے. یہی کلمۃ الاخلاص ہے جس کو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں. اصبحنا علی فطرۃ الاسلام کلمۃ الاخلاص. یہی کلمۃ الاخلاص ہے. اگر کلمۃ الاخلاص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو دوسرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو دعاؤں میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا بعض روایت میں رسول یا الگ الگ طرح کے الفاظ ہیں. اور اصبحنا علی فطرۃ الاسلام کلمۃ الاخلاص. کلمۃ الاخلاص. کلمۃ الاخلاص کیا ہے؟ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ. یہاں پر کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بعد کے مفسرین میں اور بہت سارے اقوال ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسی کی یا تو شرح کریں گے یا اور اگر اس کے خلاف جائیں گے تو باطل ہے. اس حدیث میں جو مفہوم بتایا گیا کلمۃ التقویٰ، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، اس کے خلاف کوئی بات جاتی یا کسی مفسر کی کوئی بھی ہو تو وہ بات باطل ہوگی کیونکہ سنت کے خلاف جا رہی ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب مزید ایکسپلینیشن اس کا مزید تفسیر کرتے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ میں کوئی رائے کوئی بھی مفسر اپناتا ہے تو وہ رائے باطل ہوگی. کیوں باطل ہوگی؟ اور یہ باطل آسان کہنا نہیں، جب آپ کو پروف مل جائے صحت کے ساتھ تب ہم کہہ رہے ہیں باطل ہے. جب اس کی تفسیر حدیث سے مل گئی، اس کے خلاف آپ کوئی رائے اپنا رہے ہیں تو وہ رائے آپ کی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. کلمۃ التقویٰ سے مراد کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ، جس کو کلمۃ الاخلاص بھی کہا گیا. وہ صبح شام کی دعاؤں میں اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و کلمۃ الاخلاص اور شاید اس میں کچھ ہاں تو یہ تھا کہ دعاؤں کو بھی لیتے ہیں. ابراہیم کا تذکرہ جو ابو الانبیاء ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے اس میں اکثر چیزیں جمع ہو گئی ہیں.
دو نبی کا تذکرہ ہو گیا، ابراہیم جو ابو الانبیاء رسول کا تذکرہ، کلمۃ اخلاص کا تذکرہ، ملت ابراہیمیہ کا تذکرہ، تو بڑی جامع دعائیں ہیں۔ دعاؤں کی جن علماء نے شرح کی ہے ان کو سننا چاہیے، بلکہ ارادہ کہ ایک ایسا چلے سلسلہ صرف دعاؤں کی، نبوی دعائیں جو ہیں، لوگ بناوٹی دعائیں۔ ایک اب غور کریں کہ ابھی جیسے قربانی کا موسم ختم ہوا تو لوگ قربانی کرنے کے لیے مولانا لوگوں کو تراشتے ہیں، مطلب پبلک کو اتنا جاہل بنا دیا گیا، اتنی جاہل بن گئی۔ قربانی کی دعا کیا ہے؟ بڑی دعائیں بھی چھوڑ، بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے۔ اتنا کہنے کے لوگ مولانا کو بلاتے ہیں، جب تک مولانا نہیں آیا قربانی نہیں کریں گے۔ کیا ہے مطلب اسلام کو اتنا، بلکہ حدیث کے بموجب ایک خاتون بھی قربانی کر سکتی ہے۔ اسلام جتنا آسان تھا لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا۔ اور مجھے یہ کہنا چاہتا، میرا صحیح یا غلط، کہ بعض علماء بھی بعض ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ پبلک جاہل ہے، کیوں ان کے اپنے مفاد اس سے مربوط ہیں، تو بولیں گے کہ مطلب آپ نے قربانی کر دی میرے آنے سے پہلے، ارے آپ نے سلہ مار دیا، میرے دائرے کا نقصان۔ تو عجیب جو دین آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی وہ کام کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے میں بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے۔ باقی بھائی نام لینا کہ مبارک طرف سے اور عامر کی طرف سے اور یہ فلاں کی طرف، صفیہ کی طرف سے اور یہ حفصہ کی طرف سے، اور یہ ضروری تو نہیں ہے۔ آپ نہیں لیتے تو اللہ کو نہیں مانو، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اور حدیث میں نام وہ بھی اللہ امین کا ولک و ساری چیزیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں صرف اتنا ہی لفظ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ تقبل کما تک، وہ ساری چیزیں انی وجہ تو بھی بعض روایتوں میں ہے، لیکن بسم اللہ اللہ آپ کو نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے۔ لیکن اس کو بنا دیا گیا کہ 2 گھنٹے لیٹ کریں گے، نہیں ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی، اور اسی ڈر سے کہ لوگ پہلے قربانی کرتے ہیں، مطلب پہلے ہماری قربانی ہوگی پہلے تو ساری چیزیں مناسب نہیں ہے۔ تو کلمۃ التوحید کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ ہے، اور اگر کلمۃ التقویٰ کلمۃ الاخلاص کلمۃ توحید نہیں ہے تو دوسرا اور کیا ہوگا، اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 لیتے ہیں۔ کوشش کی میں نے آیتوں کو یہ جو جمع کرنے کی جو عموماً عقیدہ اور منہج سے متعلق ہے، ڈائٹ کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کرتی ہے صحابہ کرام کی عظمت کو، عقیدے کو، یا کوئی ایسی چیز کو جس کے بارے میں لوگ غلط رائے اپناتے ہیں، اکثر ایسی نصوص کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہاں تو اسی پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ اچھا تو باقی جو لوگ نہیں نوٹ کر رہے ہیں سورہ حدید کی پڑھی آیت پڑھی آپ، سورہ حدید کی سورہ حدید نمبر مجھے بنا غالباً 26 ہے، آیت نمبر 3۔ ہاں پڑھیے۔ نہیں بس یہ آیت اس میں دیکھیے اللہ کے 4 اسماء کا تذکرہ، اور میں بار اس چیز کو جب ہم اس کی آیت کی تفسیر آیت سے مل گئی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، آیت کی تفسیر جب حدیث سے مل گئی، کلام رسول کی مل گئی تو اور کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر اس کی توضیح تفسیر ایکسپلینیشن اور دوسرے آسان الفاظ میں کی جاتی تو فبیہا و نعمت، لیکن اس کے خلاف اس کے اگینسٹ میں جا کے کوئی رائے اپنائی جاتی تو وہ رائے باطل ہے، اس میں سے آج بھی بہت ساری الگ لوگ علم گلم بے شمار باتیں کہتے ہیں، لیکن اس کی سب سے اصل تفسیر جب رسول اللہ نے بیان کر دی تو ہمیں دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ویسا ہے جب اللہ کے بعد ہم کسی کو رب نہیں مانتے، محمد کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتے، تو ان کی تفسیر ملنے کے بعد کسی کی تفسیر بھی ہم نہیں لیتے۔ کلیئر مسئلہ ہے اس یہ آیت جو مثالوں کی کثرت اور اس طرح کی مثالوں اپنانے کے بھی ایک مقصود ہے کہ بہت ساری آیتوں میں لوگ الگ طرح کی باتیں کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف جاتی ہے۔ عموماً میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہو، میرا کوئی محبوب بھی ہے، اگر وہ رائے اپناتا تو وہ باطل ہے، چاہے میرے گھر کا ہو یا دوسرا ہو۔ جس کی بھی بات تفسیر رسول کی بتائی ہوئی تفسیر کے خلاف جاتی ہے، وہ کوئی بھی اس کی وہ تفسیر باطل ہے، چاہے ہمارا ہی کوئی عالم کی نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ والاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہاں اول کی تفسیر جب رسول اللہ نے کی، مسلم کی حدیث 2713 2713 یہ دعا بھی ہے، غالباً اکثر لوگوں کو شاید یہ یاد ہوگی، نہیں تو یاد ہونا چاہیے۔ ہاں انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ حدیث مل گئی سر، اس میں مل جائے آپ کو تاکہ تو مجھے یقین ہو جاتا کہ وہ کبھی ہو سکتا ہے نمبر کو اختیار کرنے میں نص کے ساتھ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔
مل گئی حدیث؟ اچھا دیکھیے حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی حدیث لمبی ہے، بلکہ دعا میں اکثر لوگ یاد کیے ہوں گے، جو حسن مسلم یا دعا کی کوئی کتاب یاد کیے ہوں گے. تو اول آخر ظاہر باطن جس ترتیب سے نام ہے اسی ترتیب سے اس حدیث میں اس کی شرح موجود ہے. حدیث میں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اول کا مطلب جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ اول ہے. اس کے بعد آیت میں آخر، حدیث میں وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، ہر کوئی فنا ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی رہنے والی. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، ظاہر کی تفسیر تو ظاہر ہے یعنی اعلیٰ ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے لیے علی کا لفظ ہے، اعلیٰ کا لفظ ہے، تفصیل سے عقیدے میں آپ پڑھیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. حدیث کی حقیقت میں لمبی تفسیر کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ متاخرین میں شیخ سعدی اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح لکھی ہے. اس آیت پر صرف اتنا کہنا ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر حدیث میں مل گئی، کلام رسول سے مل گئی، تو اس کے خلاف کسی کی بھی تفسیر، جو بھی تفسیر کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مفکر دانشور، وہ ساری تفسیر باطل ہے. واضح ہے نا؟ وہ فرشتوں کا تذکرہ آیا تھا کثرت کا، اس کثرت کو ایک اور آیت سے اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ فجر پر آ جائیے، دو اور ہے میرے پاس انشاءاللہ، تھوڑا سا تاخیر ہوئے. سورہ فجر آیت نمبر، سورہ فجر 30ویں پارے میں آیت نمبر 23، جہنم کے لانے کا تذکرہ. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی. جہنم کے لانے کی کیفیت کا تذکرہ نہیں، اس جہنم کے لانے کی کیفیت کا تذکرہ مسلم آیت نمبر 23 ہے، ہاں 23، مسلم کی حدیث نمبر 2842 2842. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو بیت المعمور میں تھا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، فرشتوں کی کثرت، یہ چیز یہاں بھی مل رہی ہے، فرشتوں کی تعداد کی کثرت بھی، اور جہنم کو کس طرح لایا جائے. مل گئی حدیث. یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. حدیث مل گئی؟ ہاں. تو جی یومئذ بجہنم، جہنم اس دن لائی جائے گی، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. جہنم کو کس طرح لایا جائے گا اس کا تذکرہ حدیث میں. اب جو چیز حدیث میں بیان کی گئی وہ اصل ہوگی، اس کے خلاف کسی کی رائے، کسی کی تفسیر آتی ہے تو باطل ہے. یوتا بجہنم یومئذ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، کتنے لگام ہوں گے اس پر؟ یا کہہ سکتے کہ اتنے رسیوں سے، اتنی زنجیروں سے جہنم بدی ہوگی. کتنی زنجیروں سے؟ 70,000. ما کل زمام 70,000 ملک، ہر زنجیر پر، ہر رسی پر کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 فرشتے. تو یہ جہنم کے لانے کی کیفیت. اور 70,000 کو 70,000 میں کیا کہتے ہیں، ملٹی پلائی کیجیے، دیکھیے کتنا آنسر آتا ہے. چھوٹے کیلکولیٹر پہ شاید نہیں ہوتا ہے. 4 کروڑ 90 لاکھ. ہاں 49 پتہ نہیں کتنا، اس کے بعد زیرو آتا ہے. 8 0 ہے نا. ہاں نمبر کتنا آ رہا ہے؟ ہاں کتنی تعداد نمبر میں، تھوڑا نمبر میں بولیے اس کو. 4 کروڑ 90 لاکھ. 4 کروڑ 90 لاکھ. یہ اس حدیث کے بموجب، اس حدیث کے بموجب جو جہنم پر فرشتے مقرر ہیں، ٹھیک ہے. اور بیت معمور کا ہر دن 70,000، جب سے دنیا قائم ہوئی جب تک قیامت قائم ہوگی. دنیا کب سے قائم ہوئی کوئی ہم کو تاریخ پتہ نہیں، کب قیامت آئے گی یہ بھی ہمیں پتہ نہیں. تو یہ دونوں ایک تقریبی چیز ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک فرشتوں کی کثرت اور اصل نسو یوم یعلم جنود ربک الا ہو. تو جہنم کے لانے کی کیفیت بتائی گئی. اور اضافی فائدہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے حقیقت میں انکاؤنٹیبل ہے. کتنے، یہ تو صرف جہنم پر اتنے فرشتے مقرر ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے علیہ 19 فرشتے ہم اس کو نپٹ لیں گے، وہ 19 بڑے بڑے فرشتے ہیں. سورۃ الکوثر ابھی اس سلسلے کی آخری آیت ہے، سورۃ الکوثر. ہاں پہلی آیت پڑھیے. ہاں کوثر کیا، ہم نے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر ادا کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یا خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو کوثر دیا گیا. ٹھیک ہے. کوثر کیا، اس کا تذکرہ
یہ بخاری میں بھی ہے، بخاری کا پہلے لیتے ہیں، بخاری میں 4965 4965 ہاں ملی حدیث. ہاں سوال ہے، سوال کے جواب میں نہر اوتیہ نبیکم لفظ ملا آپ کو، بخاری میں 4965 پر لفظ ملا ہے. کوثر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نہر اوتیہ نبیکم، الفاظ ملا برابر نا؟ ہاں نہر ہے جو آپ کے نبی کو دیا گیا. جب کوثر کی یہ تفسیر مل گئی ہم کو بخاری میں تو دوسری اور تفسیر کی ضرورت نہیں. اسی طرح مسلم میں بھی یہی لفظ مسلم میں نہیں، مسلم میں دوسرا لفظ ہے. مسلم کا نمبر دیکھیے اگر آپ کو ملتے ہیں 400، مسلم میں مسلم کا نمبر 400. نہر وعدنیہ ربی عز وجل، ہاں 400. مسلم کا لفظ نہر وعدنیہ ربی عز وجل، یعنی کوثر ایک نہر ہے رب نے مجھ سے جس کا وعدہ کیا. واضح الفاظ مل گئے؟ نہر وعدنیہ ربی عز وجل. الفاظ بخاری سے تھوڑا لفظ فرق ہے اس لیے مل گیا نا، لیکن کس چیز میں مشترک ہے کہ وہ ایک نہر ہے. کوثر کیا ہے؟ ایک نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. صراحت کے ساتھ ترمذی میں 3361 یہ آج کے سلسلے کی آخری آیت ہوگی. ہاں ترمذی 3361 الکوثر نہر فی الجنہ سب سے واضح، لیکن چونکہ ترتیب کے اعتبار سے بخاری کی حدیث بتائے پھر مسلم کی، پھر ہاں مل گئی حدیث. ہاں 3361 برابر ہے. تو کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر عطا کیا گیا. اور آتا لوگوں نے اس میں دیکھیں کاف جو مفعول اول ہے اور کوثر مفعول ثانی ہے. آتا یہ متعدی بدو مفعول ہے. تو کوثر کیا ہے؟ اس کی تفصیل کہاں پر ہم کو حدیث میں ملی. مفہوم کیا ہوا؟ تمام حدیثوں کو جمع کر کے کوثر کا مفہوم کیا نکلا؟ نہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. ٹھیک ہے. البتہ کوثر کا مادہ کیا، روٹ ورڈ کیا ہے جو حروف اصلی؟ کاف سارا. کاف سارا کا مادہ جو ہوتا ہے کثرت پر ڈلا ہے، کثرت. اسی سے اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کو نکارا نہیں ہے، اس کی مزید شرح کی ہے. دیکھو دونوں فرق ہے. اس رائے کے اگینسٹ میں نہیں رائے اپنائی ہے، اس کے لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی شرح کی ہے. اس رائے کو لیے نہر فی الجنہ، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اس میں اور وسعت دی ہے. یہ جنت میں نہر تو ملے گی لیکن آپ کو خیر، اس لیے بعض مفسرین اس کو خیر کثیر کا ہے. کوثر کی تفسیر بعض مفسرین خیر کثیر سے کرتے ہیں. وہ نہر فی الجنہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن لغوی معنی کے بعد جب وہ خیر کثیر کہتے ہیں تو کیا ہے؟ اور جنت میں ایک نہر میں ملے گی، اس کے ساتھ اور خیر کثیر ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جیسے میں بتایا تھا کہ اس کا انکار نہیں کرتے وہ مفسرین، بلکہ اس مفہوم کو اور وسیع کرتے ہیں. بلکہ جو مسلم کا لفظ تھا، اگر مسلم کا لفظ آپ دیکھیں علیہ خیر کثیر، مسلم میں جو لفظ تھا نہر وعدنیہ ربی عز وجل علیہ خیر کثیر. اور کوثر کا جو لفظ ہے کاف سارا جو کثرت پر دلالت کرتا ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، جس میں سے کوثر بھی ہے اور بھی خیر کی بہت ساری چیزیں جو فضائل کی چیزیں جو آپ کو عطا ہوئی، جو دیگر انبیاء کرام کو نہیں عطا ہوئی. اور خیر اور فضیلت کی بہت ساری چیزیں امت محمدیہ کو عطا ہوئی جو دیگر امت کو عطا نہیں ہوئی. بعض حدیثوں میں 5، بعض حدیثوں میں 6، بلکہ بعض محدثین نے یا سیرت نگاروں نے ان کو جمع کیا فضائل رسول یا خصائص رسول کے نام سے. غالباً علامہ سیوطی کی بھی اس باب میں کتاب ہوگی. تو یہ قرآن کی تفسیر حدیث سے یہ ہمارا سلسلہ ختم ہوتا ہے. کوشش یہ تھی کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر حدیث سے کی جائے. ایک لمبا اس تسلسل اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں
بس یہ بتانے کی کوشش کی گئی جب اس کی تفسیر حدیث سے مل گئی تو باقی وہ تفسیریں باطل ہو جائیں گی جو اس کے خلاف جاتی ہیں۔ البتہ اگر اسی مفہوم کو اور وضاحت کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کوئی مفسر بیان کر رہا ہے تو اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے، وہ چیز غلط نہیں ہے۔ جیسے یہاں کوثر کے بارے میں بتایا گیا کہ بعض مفسرین نے خیر کثیر کہا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ میں جا کر کوئی رائے اپناتا ہے، جیسے بیت المعمور کے بارے میں کہا، اول آخر و ظاہر باطن کے بارے میں کہا گیا، جو رائے جو تفصیل حدیث میں ملتی ہے اس کے اگینسٹ میں جا کر اس کے خلاف کوئی رائے اپناتا ہے تو وہ رائے یا وہ تفسیر باطل ہوگی۔ رکتے ہیں یہیں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔